بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایپیسوڈ 4۔ کتاب کا نام کیٹو کہانی، مصنف مستنصر حسین تارڑ۔ زندگی کرنے کے کچھ ایسے ڈھنگ ہوتے ہیں جن میں انسان کو ایک الگ وجود اور ایک الگ تنہائی کا تجربہ ہوتا ہے۔ ان میں کسی برانچ لائن پر صحرا کی قربت میں ریلوے پھاٹک کا چوکیدار ہوتا ہے، سمندر میں ایستادہ لائٹ ہاؤس کا رکھوالا ہے جو کئی ماہ تک اکیلا رہتا ہے، وہ ملاح ہے جو عام راستوں سے ہٹ کر دریا کنارے پار جانے والوں کا انتظار کرتا ہے۔ ان کی بیشتر زندگی اپنے آپ سے باتیں کرتے گزرتی ہے۔ اس الگ وجود اور الگ تنہائی کی وجہ سے وہ دوسرے انسانوں سے کٹ جاتے ہیں اور ان کا تمام تر ربط قدرت کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ چونکہ وہ صحرا سے یا سمندر سے یا دریا سے زیادہ میل جول رکھتے ہیں، اس لیے وہ ان کی باتیں سمجھتے ہیں، ان کے مزاج سے آشنا ہوتے ہیں۔ سکولے سے پرے اس بلند آہنگ کے برفانی دریا کے کنارے ایک جھونپڑے میں زندگی بسر کرنے والا بھی اسی قبیلے سے تعلق رکھتا تھا۔ سارا دن اکیلے ان راستوں کو تکتے رہنا جن پر کوہ نورد چلے آتے ہیں۔ ان کے آنے سے جھونپڑے کے گرد تھوڑی دیر کے لیے رونق، اور پھر وہی دریا کا شور اور موسموں کی شدت، اور ایک میدان کے کنارے پر تنہائی، اور ایک بہت ہی یکبستہ سرد ہوا بلند گلیشیئرز میں سے لپکتی ہوئی اور میدان میں آ کر ایک گونج کے ساتھ ہر سو پھیلتی ہوئی۔ غلام کہاں ہے؟ وہ ادھر اس پتھر کے پیچھے ہے۔ شاید غلام تک میری آواز تیز ہوا نے پہنچ جاتی، کیونکہ اس کی ہنسی کی آواز آئی، ذرا دھیمی لیکن واضح طور پر ایک مصروف اور پر راحت ہوتے ہوئے لگڑ بگڑ کی۔ چنانچہ ہمارے سامنے ایک عجیب قدیم داستانوں سے جگہ پانے والا میدان تھا، جس پر برف اور بادل جھکے تھے، اور جو جہاں تک آپ دیکھ سکتے تھے تقریباً ہموار تھا اور بالکل ویران تھا۔ میں نے اور ڈاکٹر صاحب نے اپنے رکسیک اٹھائی اور واکنگ سٹکس تھام کر اس میدان میں سفر کا آغاز کر دیا۔ کہیں صرف مٹی تھی، کہیں یہ ریتیلا تھا، اور کہیں چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ یہاں بٹن کے سائز کے سرخ پھولوں والی جھاڑیاں تھیں جو ڈھیروں کی صورت میں ادھر ادھر بچھی ہوئی تھیں۔ سخت گھاس بھی دکھائی دے جاتی تھیں۔ بائیں جانب بیافو گلیشیئر کے آثار تھے، اور ایک بلند چوٹی کے آس پاس سیاہ بادل ہمارے دیکھتے دیکھتے زیادہ سیاہ ہوئے، اور ان میں ایک گونج سی پیدا ہونے لگی اور ہوا مزید خنک ہونے لگی۔ میں نے رائن ہولڈ میسنر کی کتاب کیٹو ماؤنٹین آف ماؤنٹینز میں اس میدان کی ایک تصویر دیکھی تھی جس میں میسنر ایک دلکش ٹانگوں اور بدن والی خاتون ارسلا گریتھر کو اپنی کمر پر اٹھائے چلا آ رہا ہے، اور وہ خاتون بڑے مزے سے میسنر کی گردن کو چبھا مارے جھوٹے لے رہی ہے۔ ارسلا اس مہم کی ڈاکٹر تھی جسے میسنر کیٹو کی جانب لے جا رہا تھا۔ سکولے سے صرف 2 گھنٹے کی مسافت پر ارسلا بی بی کے ٹخنے میں موچ آ گئی، اور وہ اسی طرح کی بیچاری ہو گئی جس قسم کی بیچاریاں میاں صاحب اور عامر وغیرہ نے سکولے میں دیکھی ہوئی تھیں۔ چنانچہ میسنر نے مناسب مرہم پٹی کی اور اس کے بعد اس خوبصورت سرخ جیکٹ اور نیلی ٹائٹ جینز والے بوجھ کو اٹھایا اور اس میدان کو عبور کر کے اسے سکولے چھوڑ آیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے اس تصویر کا تذکرہ کیا اور بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ اس فضول سے رکسیک کے بجائے اگر انسان ٹخنے میں موچ آئی ہوئی ایک جرمن سنہری بالوں والی خاتون کو اٹھا کر اس میدان میں چلے تو پتہ نہیں کیسا لگے۔ اس پر ڈاکٹر صاحب کی ناک ذرا سرخ ہو گئی۔ چھوڑیں چودھری صاحب، آپ عمر کے ساتھ ساتھ ٹھرکی ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ 5 کلومیٹر کا رکسیک تو اٹھایا نہیں جاتا، خاتون کو اٹھا کر چلیں گے؟ کیا خاتون کا وزن ہوتا ہے؟ میں نے ان کے فقرے سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا۔ کچھ کا ہوتا ہے اور کچھ کا نہیں، وہ بے اختیار مسکرانے لگے۔ ہماری پوری ٹیم بکھر چکی تھی۔ عامر کہیں آگے جا چکا تھا اور کبھی کبھار نظر آ جاتا۔ میاں صاحب غائب تھے۔ شاہد صاحب ہمارے پیچھے تھے۔ متعدد بار ہم ان کے لیے رکے، ایک رکے ہوئے پانی کے قریب ریت پر تھوڑی دیر کے لیے آرام کیا اور پھر چلنے لگے۔ کمانڈر ٹھیک نہیں چل رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے مڑ کر شاہد کو دیکھا
جو آہستہ آہستہ ٹٹول ٹٹول کر چل رہا تھا۔ قدم ایسے اٹھاتا جیسے سلو موشن میں ہو، چونکہ سفید ہیٹ اور سیاہ عینک میں وہ کچھ جاسوس سا لگتا تھا، اور ایک ٹیلی ویژن سیریل کے مرکزی کردار کمانڈر سے مشابہ تھا، اس لیے ڈاکٹر صاحب اسے اکثر کمانڈر کہتے تھے۔ منزل پر پہنچ کر اسے چیک کرنا ہوگا۔ اس سے پیشتر تھنگل میں ڈاکٹر صاحب نے ٹیم ممبران کو پتہ نہیں کون سے وٹامن کی گولیاں اپنی ذاتی نگرانی میں کھلائی تھیں، اور ہدایت کی تھی کہ جب بھی پئیں سادہ پانی کے بجائے نیمکول کا محلول پئیں تاکہ ڈی ہائیڈریشن کا سدباب ہو سکے۔ پہاڑوں میں دن کے وقت اکثر دھوپ اتنی تیز اور صاف ہوتی ہے کہ ٹریکر پسینے سے نہا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ اس کے بدن میں نمکیات اور پانی کی کمی واقع ہو جاتی ہے، جو خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا بہترین علاج یہی ہے کہ پانی میں زیادہ نیمکول اور عام نمک ملا کر پیتے رہیں۔ میدان کی ہموار ریت دھیرے دھیرے ختم ہو رہی تھی، اور اب چھوٹے چھوٹے ریتیلے ٹیلے اوپر نیچے آنے لگے۔ بائیں جانب جو پتھریلے ڈھیروں کی دیواریں سی تھیں وہ اب ہمارے قریب آنے لگے، اور ادھر کے منظر کو ہم سے چھپا لیا۔ ادھر کیا ہے؟ پہاڑ، جھیلیں یا برف ہم نہیں دیکھ سکتے تھے۔ مجھے محسوس ہوا کہ میں تھک رہا ہوں، مجھ میں بہت کم ہمت باقی تھی۔ آرام کرنے کے لیے سٹاپ زیادہ ہو رہے تھے، سانس میں تھوڑی سی دقت ہو رہی تھی۔ ایک جگہ واکنگ سٹک ریت میں گاڑ کر رکسیک اتارنے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے روک دیا۔ نہیں، ہمت کریں اور چلتے رہیں۔ میں تو نظارہ کرنے لگا تھا۔ ذرا آپ چلیے، وہاں اس سے بہتر نظارہ ہوگا۔ اور پھر ہم قدم گھسیٹنے لگے۔ تھکاوٹ مجھے مغلوب کرنے کی کوشش میں تھی۔ ہم اس کھائی کے قریب ہو رہی تھی جس کے نیچے برالڈو بہتا تھا، کیونکہ اب ہم اس کی مدھم آواز سن رہے تھے۔ چودھری صاحب، آپ کو جبران نام کیسا لگتا ہے؟ میری تمام تر توجہ گہرے سانس لینے اور قدم اٹھاتے رہنے میں تھی، اس لیے میں نے حیرت سے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا، اور ان کے چہرے پر جو سنجیدگی تھی، جو ٹھہراؤ تھا، اس نے مجھے مزید حیران کر دیا۔ جبران، آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ بس یوں ہی۔ خلیل جبران ذہن میں آتا ہے، اس لیے اچھا لگتا ہے۔ آپ نے خلیل جبران کو پڑھا ہے؟ ایک زمانے میں اس کا لکھا ہوا ایک ایک لفظ پڑھا تھا۔ کیسا لگا تھا آپ کو؟ اس زمانے میں اس نے تباہ کر دیا تھا، اور اس زمانے میں میں رک گیا۔ یہاں سے برولڈو کی وادی کا ایک ایسا زاویہ تھا جہاں سے اسکولے کے سامنے والے نیلگوں پہاڑ ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ ایک زمانہ تھا جب میں نے اسکولے کے خواب دیکھے تھے، اور اب اسکولے بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ ہاں، ڈاکٹر صاحب نے رک کر پیچھے دیکھا۔ اسکولے اب بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ پھر ہم چلنے لگے، خاموشی میں چلتے رہے۔ کبھی ڈاکٹر صاحب رک کر میرا انتظار کرتے، میں قریب پہنچ کر سستانے لگتا تو وہ منع کر دیتے۔ بدن کی گرمی کو برقرار رکھیں، اگر بیٹھ جائیں تو ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ ہم پھر چلنے لگتے۔ خان صاحب، آپ نے خلیل جبران کے بارے میں نہیں پوچھا تھا؟ جبران نام کے بارے میں پوچھا تھا۔ ہاں، میں اپنے بیٹے کا نام رکھنا چاہتا ہوں۔ ماشاء اللہ، میں اندر سے دل سے خوش ہوا۔ آپ نے بتایا ہی نہیں کہ آپ کا ایک بیٹا بھی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی ناک پھر خوشی سے سرخ ہو گئی۔ ہاں، ماشاء اللہ، 4 ہفتے کا ہے۔ تو پھر اس کا نام جبران نہیں رکھا؟ میں اس نام میں سختی تھی، میں نے اس کا نام رحمان رکھا ہے۔ چودھری صاحب، اب جانتے ہیں کہ میرا بیٹا معصوم ہے۔ سبھی بچے معصوم ہوتے ہیں۔ نہیں، میرا بیٹا زیادہ معصوم ہے اور رہے گا، اور قیامت کے روز وہ میری اور اپنی ماں کی بخشش کا سبب بنے گا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب کی طرف دیکھا، وہ کہیں اور تھے، میرے ساتھ نہیں تھے۔ ان کی نظریں اس زمین پر تھیں جس پر ان کا اگلا قدم پڑنا تھا۔ بلند پتھریلی دیوار کے اوٹ میں کہیں بادل تھے جو گھنے ہو کر گونج دیتے تھے۔ چند بوندیں گریں اور پھر ہوا تیز ہو گئی۔ میں کیا سوال کروں، میں کیا پوچھوں؟ لیکن تھوڑی دیر کے بعد تیز ہوا کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کی مدھم سی آواز آنے لگی۔ چودھری صاحب، کمال ہے، کسی نے مجھے بیٹے کی پیدائش پر مبارکباد ہی نہ دی۔ میں لیبر روم سے باہر آنے والی نرسوں کے منہ دیکھتا رہا، اور وہ سر جھکائی چلی گئیں۔ میرے رشتہ دار منہ لپیٹ کر رونے لگے، مجھ سے افسوس کرنے لگے۔ بس پھر میں نہ رہ سکا چودھری صاحب،
میں نے شاؤٹ کیا کہ بند کرو یہ رونا دھونا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹے سے نوازا ہے، ایسا بیٹا جو ہم سب کی بخشش کا سبب بنے گا، جو پیغمبروں کی طرح معصوم ہے، مجھے مبارکباد دو۔ اور پھر میں نے اپنے گھر کے دروازے پر شرینہ لگوائی تاکہ محلے والے جان سکیں کہ ڈاکٹر عمر کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا ہے۔ کیا ہوا جو وہ منگولائٹ ہے، دوسرے بچوں کی طرح نارمل نہیں، میرا بیٹا تو ہے۔ چودھری صاحب، لاہور واپسی پر آپ دیکھیں گے بہت ہینڈسم ہے میرا بیٹا۔ یقیناً ہوگا۔ لاہور واپسی پر ڈاکٹر عمران کی بیگم اور رحمان ہمارے گھر آئے تھے۔ ایک تو تینوں کی رنگت بہت گوری تھی، اور پھر انہوں نے کپڑے بھی سفید سفید پہن رکھے تھے، چنانچہ یوں لگا کہ تین خوش باش مسکراتے ہوئے اسکیموں ہمارے ہاں چلے آئے ہیں، اور ان کے آس پاس پاکیزگی کی مہک تھی۔ چند روز پہلے میں نے بیوی کی اسکیننگ کروائی، بیٹا ہے اور خوب صحت مند ہے، ہمیں بتا دیا گیا، اور ہم مبارکبادیں وصول کرنے لگے۔ اور پھر مجھے معلوم تھا کہ مجھے کچھ نہیں کہنا، صرف سننا ہے، اس لیے خاموشی سے سنتا رہا۔ اور پھر میں صرف دوسروں کے رد عمل سے دکھی ہوا تھا، ایک عجیب سا ڈپریشن تھا، میں کہیں نکل جانا چاہتا تھا، اس اداس ماحول سے الگ ہو جانا چاہتا تھا۔ اور پھر ٹریکنگ ٹرپ ٹو کنکورڈیا، ڈاکٹر وانٹیڈ، اخبار میں آپ کا اشتہار نظر آیا۔ تارڑ صاحب، آپ بالکل درست وقت پر آئی، مجھے ساتھ لانے کا شکریہ۔ آج کی شب ہم نے کوروفون میں کیمپ کرنا تھا، بیافو گلیشیئر کے دہانے پر ہریاول اور گلابوں کی بھرمار، لیکن یہ ہے کہاں، کتنی دور ہے؟ ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ جہاں یہ میدان اختتام پر پہنچتا ہے اور وہ سامنے جو بلند پہاڑ ہیں ان کے دامن میں کوروفون ہے۔ میری تھکاوٹ اب ناقابل برداشت ہوتی چلی جا رہی تھی۔ اگر ڈاکٹر صاحب میری دیکھ بھال میں مصروف نہ ہوتے تو میں کپ کا ریکسیک سرہانے رکھ کر خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہا ہوتا۔ خان صاحب، بہت برا حال ہے، میں اب تقریباً لڑکھڑا رہا تھا۔ آپ ذرا اپنا واکنگ سٹائل بدل لیجئے، آپ بہت سیدھے ہو کر چل رہے ہیں اور خود زور لگا کر پاؤں اٹھاتے ہیں، ذرا سا جھکیے اور پاؤں کو خود بخود اٹھنے دیں۔ میں نے یہ واکنگ سٹائل اپنانے کی کوشش کی، واقعی اس طرح چلنے میں کم قوت لگتی تھی اور قدم خود بخود اٹھتے گرتے چلے جاتے تھے۔ ویسے اب ہم چونکہ تھوڑے سے دوست ہو گئے ہیں، اس لیے ایک بات آپ کو بتا دیتا ہوں چودھری صاحب۔ جی فرمائیے خان صاحب۔ آپ نے کمال کر دیا ہے، میرا قطعی طور پر خیال نہیں تھا کہ آپ اتنا چل لیں گے، پہلے دن کے حساب سے آپ بہت زیادہ چل رہے ہیں۔ تھینک یو خان صاحب۔ بائیں ہاتھ والے اونچے پتھریلے ڈھیر ہمارے ساتھ تھے اور ہم دریا کے قریب ہوتے چلے جا رہے تھے۔ میں بار بار کنکیوں سے اس دیوار نما رکاوٹ کو دیکھ رہا تھا جو کافی دیر سے ہمارے اور اس وسیع منظر کے درمیان حائل تھی، جو میدان کے آغاز میں جھونپڑے کے قریب سے نظر آتا تھا۔ پتہ نہیں اب اس کے پیچھے کیا تھا۔ میری نظریں اس کی بلندی کا جائزہ لیتیں، تقریباً 20-25 فٹ، اور یہ جانچتیں کہ کیا اس پر چڑھ کر دوسری جانب جھانکا جا سکتا ہے۔ ہاں، تھوڑی سی ہمت درکار تھی اور وہ مجھ میں نہیں تھی، اور میں یہ جاننا بھی چاہتا تھا، بلکہ یہ جاننے کے لیے ہلکان ہو رہا تھا کہ اس کے پیچھے کیا ہے۔ خان صاحب، کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اس برف پوش چوٹی کی بلندی سے نیچے اس میدان کو دیکھے اور ہم دونوں کو اس میں گرتے پڑتے چلتے دیکھے تو وہ کیا کہے؟ کون سی برف پوش چوٹی پر؟ ڈاکٹر صاحب پتہ نہیں کہاں مگن تھے۔ وہ جو دریائے برولڈو کی گزرگاہ کے عین ادھر ہے اور سب سے بلند ہے۔ اچھا، تو وہاں وہ شخص کیا کر رہا ہوگا؟ خان صاحب، جو شخص وہاں سے نیچے اس میدان کو دیکھے تو… چودھری صاحب، اتنی سردی میں کوئی بھی شخص اس چوٹی پر صرف اس لیے جائے گا کہ اوپر جا کر اس میدان کو دیکھے اور ہمیں دیکھے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر میں نے کہا، خان صاحب، آپ ہر مفروضے کا طبی معائنہ نہ کیا کیجیے، فار گاڈ سیک۔ میں تو… اچھا دفاع کریں، میں نے پاؤں پٹک کر کہا۔ چلیے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ کوئی بے وقوف شخص صرف اس میدان کو اور ہمیں دیکھنے کے لیے اس برف پوش چوٹی پر چلا جاتا ہے، تو پھر؟ دفاع کریں جی۔ چودھری صاحب بچوں کی طرح ناراض نہیں ہوتے۔ اچھا تو پھر یہ کہ
وہ شخص دیکھے گا کہ ہم دونوں ایک بلند فصیل نما ڈھیر کے ساتھ ساتھ چلے آ رہے ہیں اور چلتے جا رہے ہیں، اور ہم میں اتنا تجسس بھی نہیں کہ ہم میں سے کوئی اس ایک ڈھیر پر چڑھ کر دیکھ لیں کہ دوسری جانب کیا ہے۔ آپ دیکھ آئیں، ڈاکٹر صاحب نے اطمینان سے کہا، اور پھر چلتے رہے۔ اگر میں اس وقت تھکاوٹ سے اتنا نڈھال نہ ہوتا تو ڈاکٹر صاحب کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی تھی۔ جاتے کیوں نہیں چودھری صاحب؟ ڈاکٹر صاحب صرف یہ کہنے کے لیے رکے اور پھر چلنے لگے۔ اگر مجھ میں جانے کی ہمت ہوتی تو میں آپ جیسوں سے نہ کہتا، میں نے ناک چڑھا کر کہا۔ پتہ نہیں اس پتھریلی دیوار کے پیچھے کیا ہے، شاید کوئی شاداب گلابوں سے اٹی ہوئی وادی اور سفید ندیاں، کوئی بہت بڑا ہیبت ناک گلیشیئر، یا کوئی ایسی جھیل جس کے کنارے آج تک کسی نے خیمہ نہیں لگایا۔ ایک بات عرض کروں چودھری صاحب؟ میں خاموشی سے چلتا رہا۔ تجسس مجھ میں بھی بہت ہے کہ دوسری جانب پتہ نہیں کیا ہے، لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا بھی تھکاوٹ سے اتنا ہی برا حال ہو سکتا ہے جتنا کہ آپ کا ہے؟ چودھری صاحب، بہت برا حال ہے۔ خان صاحب، آپ جب واپس لاہور جائیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں ایک بہت بڑا پچھتاوا ہوگا۔ کاش میں اس دیوار پر چڑھ کر دیکھ لیتا کہ دوسری جانب کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب رکے اور خاصی دیر مسکراتے رہے، پھر رکسیک اتار کر نیچے رکھا اور پھر بھربھری پتھریلی دیوار پر چڑھنے لگے۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور فی الفور لیٹ گیا۔ ڈاکٹر صاحب 2 قدم اوپر چڑھتے تھے اور 1 قدم پھسلتے ہوئے نیچے آتے، اور پھر اوپر پہنچ کر انہوں نے آنکھوں پر ہتھیلی کا چھجا لگایا اور ایک سمندری کپتان کی طرح چاروں طرف دیکھا، پھر مجھے دیکھا اور نیچے اترنے لگے۔ نیچے اترے، مجھ سے کچھ کہے بغیر رکسیک اٹھایا اور چلنے لگے۔ میں بھی بمشکل اٹھا، کپڑے جھاڑے اور ان کے پیچھے چلنے لگا۔ کچھ فاصلہ تو انہوں نے خاموشی سے طے کر لیا اور پھر کہنے لگے، چودھری صاحب، آپ نے پوچھا نہیں کہ دیوار کے پار کیا تھا؟ ہاں، کیا تھا؟ جیسے چھوٹے بڑے پتھر ادھر ہیں ویسے ہی ادھر تھے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یقین نہیں آتا تو خود دیکھ کر آئیں۔ اچھا، مجھے گرمی آ گئی، میں خود دیکھ کر آتا ہوں، چاہے اس کوشش میں دوسری جانب کسی کھائی میں نہ لڑک جاؤں۔ اب میں نے رکسیک اتارنا شروع کر دیا۔ جانے دیں چودھری صاحب، واقعی دوسری جانب کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ بہتر نہ ہوتا کہ ہمیں معلوم ہی نہ ہوتا کہ دوسری جانب کیا ہے؟ تجسس تو برقرار رہتا، اور آپ آئندہ زندگی میں ہمیشہ مجھے یاد دلاتے ہیں کہ خان صاحب کوروفون جاتے ہوئے وہ بلند ڈھیر یاد ہے، پتہ نہیں اس کے پیچھے کیا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک ایسی جھیل ہے جس کے کنارے آج تک کسی نے خیمہ نہیں لگایا، اور مجھے وہ جھیل نظر نہیں آئی۔ نہیں، یہ کہہ کر میں ہنسنے لگا، اور تھکاوٹ کے باوجود ہنسنے لگا، کیونکہ میں خوش تھا، میں آزاد تھا، اور ڈاکٹر صاحب بار بار مجھے دیکھتے تھے اور مسکراتے تھے۔ چودھری صاحب، آپ ہنستے رہیے، لیکن ذرا راستے کا دھیان بھی کیجیے۔ ہم براڈو کے کنارے پر آ چکے ہیں۔ براڈو کے اس کنارے پر کبھی ہم ریت پر چلتے اور کبھی بڑے بڑے پتھروں کو پھلانگتے۔ یہاں دریا قدرے خاموشی سے بہتا تھا۔ راستہ پھر اوپر چڑھنے لگا تھا۔ اوپر پہنچ کر بائیں ہاتھ پر ایک ایسا عظیم سیاہ ڈھیر نظر آیا جس نے آسمان کا بیشتر حصہ ڈھانک رکھا تھا۔ ریت، پتھروں اور سنگریزوں کا ایک اہرام، جیسے کوئی شے زندہ ہو لیکن پتہ نہ چلتا ہو کہ اس کا سر پاؤں کہاں ہے۔ اس ڈھیر کے اوپر بادل تھے، اور ادھر سے جو ہوا آتی تھی ہمارے لباس کو حقیر جانتی تھی۔ یہ بیافو گلیشیئر کے سوا اور کیا ہو سکتا تھا؟ اور یہیں سے چھوٹی چھوٹی نیلگوں ندیوں کا اور تالابوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ بیافو کی برفوں کی پگھلاہٹ ریتیلی زمین پر پھیلی ہوئی تھی۔ ہم کبھی کسی چھوٹی سی جھیل کے کنارے چلتے اور کبھی کسی ندی کو پھلانگتے چلے جاتے، پھر چند لمحوں بعد ہم اس کا شفاف سرد پانی اپنے حلق میں اتارتے اور خود بھی شفاف اور تر و تازہ ہو جاتے۔ شام ہو رہی تھی اور سردی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ ہم نیچے آئے اور آگے چھوٹے چھوٹے بونے درختوں کے جھنڈ تھے۔ ان میں ان ٹیموں کے آثار تھے جو کبھی خیمزن ہوئی تھیں، جلے ہوئے تنے، خالی ٹین، پلاسٹک کے لفافے، ماحول کے لیے ایک زہر جو یہاں بھی پہنچ چکا تھا۔
کمانڈر ابھی تک نہیں پہنچا اور نظر بھی نہیں آ رہا۔ ڈاکٹر صاحب فکر مند تھے، تھوڑی دیر اس کا انتظار کر لیں۔ بالآخر افق پر کمانڈر کی سرخ جیکٹ نظر آئی اور پھر ہم جنگل میں چلنے لگے۔ ہماری سمت کا تعین پورٹروں کی وہ آوازیں کر رہی تھیں جو آس پاس درختوں میں بہتی ندیوں کے شور سے بلند ہو کر ہم تک پہنچ رہی تھیں۔ کنکوڈیا کی جانب ہماری پہلی منزل کوروفون۔ بونے درختوں میں سے جھک جھک کر چلتے ذرا کھلی جگہ پر پہنچے جہاں درختوں کے بجائے سرسبز جھاڑیاں تھیں۔ بیافو گلیشیئر کی بو تھی کہ عین آگے کوروفون کا چھوٹا سا علاقہ تھا جس میں سرسبز درخت اور جھاڑیاں تھیں اور ان میں متعدد برفیلی ندیاں تھیں جو بیافو میں سے پگھل پگھل کر آ رہی تھیں۔ ایک جانب پڑیون کی چھوٹی سی آرمی پوسٹ تھی جس کے باہر پیٹرول یا تیل کے کنستروں کا انبار تھا اور آس پاس اسی برس لگائے سفیدی کے چند درخت تھے اور ان میں نیلی پی کیپ پہنے ایک بارش نوجوان کھڑا ہماری طرف دیکھ رہا تھا۔ پوسٹ کے سامنے جگہ خالی تھی اور وہاں ندی اور جھاڑیوں کے برابر میں ہمارے پورٹر سامان ان لوڈ کر رہے تھے۔ صرف ایک قباحت تھی، اس سارے منظر اور میرے درمیان ایک خودسر اور شوریلی ندی بہہ رہی تھی۔ اس ندی کے پار آرمی پوسٹ تھی اور ہماری کیمپنگ سائٹ تھی۔ ڈاکٹر صاحب کب کے اسے عبور کر چکے تھے۔ جب وہ احتیاط سے ندی میں ابھرے ہوئے پتھروں پر قدم رکھ رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ ایک مرتبہ وہ گرتے گرتے بچے۔ اترتی شام کے ہلکے دھندلکے میں ندی کے پانیوں کو تھوڑی دیر دیکھتے رہنے سے ان کے شور میں اضافہ ہوتا تھا اور دل میں خوف بھر جاتا تھا۔ مجھے بہرحال دوسری جانب جانا تھا۔ میں نے ندی کے کنارے دوسرے کنارے پر ٹہلتے لا تعلق قسم کے دو پورٹرز کو آواز دے کر بلوا لیا۔ میں کچھ کہتا تھا اور ان کی سمجھ میں کچھ اور آتا۔ ان میں سے ایک کیمپ کی طرف بھاگ گیا اور ایک بالٹی اٹھا لایا۔ پتہ نہیں وہ یہ سمجھا کہ میں نہانا چاہتا ہوں۔ بہرحال میں نے بڑی مشکل سے اسے اپنی طرف بلوایا۔ ایک کو اپنا ریکسیک دیا کیونکہ میں یہ ہرگز نہیں چاہتا تھا کہ میرے دونوں کیمرے اگر برالڈو سے بچ کر آ گئے ہیں تو اب اس ندی کے سپرد ہو جائیں۔ ویسے یہ ندی بھی چند میٹر کے بعد درختوں کے پیچھے برالڈو میں شامل ہو رہی تھی، چنانچہ اس میں کسی شے کا گرنا دراصل برالڈو برد ہو جانے کے مترادف تھا۔ دوسرے پورٹرز کو میں نے یہ سمجھایا کہ تم دوسرے کنارے پر جا کر ہاتھ آگے کرو تاکہ میں ندی کے ایک بڑے حصے کو پھلانگ سکوں۔ میرے ہاتھ میں واکنگ سٹک تھی۔ میں نے ایک پتھر پر قدم رکھا، وہ گیلا تھا اور میرا پاؤں پھسلتا تھا۔ دوسرے پر گیا تو ندی کے عین بیچ میں تھا۔ یہاں ڈھلتی شام میں اس کمبخت ندی کے پانی اس طرح شور کرتے تھے اور تیز لگتے تھے جیسے میں دریائے سندھ کے درمیان میں جا کھڑا ہوا ہوں۔ اس سے آگے پتھر کا زاویہ کچھ ایسا تھا کہ میں اس پر پاؤں رکھ کر اگر فوراً نہیں پھلانگتا تو سیدھا پانی میں۔ میں وہاں رک گیا اور ذرا سا بدن بھی بے قابو ہونے لگا اور سر بھی چکرانے لگا۔ دوسری جانب پورٹر ہاتھ آگے کر کے کہتا تھا کہ چھلانگ لگا دو، میں پکڑ لوں گا، اور وہ اس پر بے حد محظوظ بھی ہو رہا تھا۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ میں یہاں گروں گا، اس لیے واپسی پر جب آخری پتھر پر پاؤں رکھا ہے تو ایک دم میں لڑکھڑا گیا اور بیلنس قائم رکھنے کے لیے جو میں نے واکنگ سٹک نیچے کی تو وہ پانی کے اندر تک چلی گئی، اور جب رکی تو اس پر میرے سارے بدن کا بوجھ، اور یہ بوجھ کلائی سے سہارا، اور پھر وہ دن اور آج کا دن اس کلائی میں اب بھی درد ہے، اور اس بازو میں ایک دم کھچاؤ سے جو پٹھوں کو نقصان پہنچا تو میں اب بھی فزیو تھراپی کرواتا ہوں، اور اس کے باوجود اس بازو سے کوئی بھاری شے اٹھا نہیں سکتا، اور اس کے ساتھ اگر کمر پر مزیدار کھجلی ہو تو میں کھجا نہیں سکتا۔ کوہ نوردی کی تھوڑی سی قیمت۔ میں نے تھوڑی دیر اپنے آپ کو واکنگ سٹک کی مدد سے سنبھالے رکھا اور پھر کنارے پر آ گیا۔ دوسری جانب پورٹر اشارہ کر رہا تھا کہ ذرا اوپر سے آ جاؤ، چنانچہ چند قدم اوپر جا کر صورتحال کا جائزہ لیا۔ یہاں بھی جو پتھر پڑے ہوئے تھے وہ اتنے مہمان نواز نہیں تھے، لیکن یہاں ندی کی گہرائی بہت کم تھی۔ بہرحال یہاں سے جو پتھروں پر قدم رکھتا آگے گیا ہوں تو آخر میں میرے اور کنارے کے درمیان اتنا فاصلہ تھا کہ کوئی لانگ جمپ کا چیمپئن ہی اسے پھلانگ سکتا تھا۔ یہاں پر پورٹر نے کام دکھایا اور بڑا سا پتھر دھکیل کر بہتے پانی میں راستہ بنا دیا، اور دوسری جانب ایک بستی آباد ہو رہی تھی۔ دوسری جانب زندگی تھی۔ عامر، ڈاکٹر صاحب اور میاں صاحب پہنچ چکے تھے اور کیمپنگ گراؤنڈ کا معائنہ کر رہے تھے۔
شاہد اور مرزا ابھی تک راستے میں تھے۔ ہر کیمپنگ سائٹ میں 2-3 فٹ اونچی پتھروں کی ایک 4 دیواری ہوتی ہے جو کچن کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اس پر نیلی ترپال کو رسوں سے تان دیے جاتے ہیں اور آپ کا بارش اور کسی حد تک سردی سے محفوظ کچن تیار ہے۔ ہمارا کچن بھی تیار تھا اور جو ہی میں نے اندر جھانکا، غلام نے نوڈل سوپ کا ایک مگ میرے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اس سے پیشتر سب لوگوں نے انرجائل کے مالٹا ذائقے والے 3 مگ پیے ہوئے تھے۔ شمال کے ان شدت کے موسموں والے علاقے میں آپ جہاں بھی جائیں گے پہلے آپ کو انرجائل پلایا جائے گا۔ یہ ان بلندیوں پر بے حد مفید ہے اور طاقت بھی دیتا ہے، اور پھر چائے پیش کی جائے گی۔ ندی کی دوسری جانب ایک بہت بڑے پتھر کے آس پاس ہمارے پورٹرز براجمان تھے اور اپنے کھانے پینے کا بندوبست کر رہے تھے۔ میں نوڈل سوپ کا مگ تھامے ان کے کیمپ کی جانب چلا گیا۔ ایک پورٹر آٹا گوندھ رہا تھا اور ایک چائے بنانے میں مصروف تھا۔ کچھ آگ جلائے بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ کچھ حیران ہوئے کیونکہ ادھر صاحب لوگ پورٹروں کے ساتھ میل جول زیادہ نہیں رکھتے۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر میں واپس آیا تو آرمی پوسٹ کے چھپر برآمدے کے نیچے بڑی رونق تھی۔ نیلی پی کیپ والے بارش نوجوان نے مجھے بے حد کھلے دل سے خوش آمدید کہا۔ آئیے صاحب، ادھر ہوا کم ہے، ادھر بیٹھیں۔ آرمی کیمپس میں خالی کنستر سب سے اہم اور کارآمد شے ہوتی ہے۔ 3-4 کینسٹر لیٹا کر اس پر ٹاٹ بچھا دیں تو صوفہ بن جاتا ہے۔ زیادہ کینسٹر ہوں تو ان پر سلیپنگ بیگ بچھا کر سو جائیے، اور تفریح کا موڈ ہو تو اسے دف کی طرح کمال ردھم کے ساتھ بجایا بھی جا سکتا ہے۔ یہاں بھی اسی قسم کا صوفہ تھا، اور اس صوفے پر بیٹھتے ہی جو حرکت تھی وہ ختم ہو گئی، اور اس لمحے یوں لگا جیسے ندی کی سرسراہٹ اور ہوا کا شور تھم گیا ہے اور پھر جم گیا ہے۔ شدید سردی ہمیشہ بے آواز ہوتی ہے، ایک یک خاموشی کے ساتھ وہ بدن میں اترتی چلی جاتی ہے۔ بھئی یہاں تو کچھ زیادہ ہی سردی ہے، ڈاکٹر صاحب ٹھٹرتے ہوئے گویا ہوئے۔ یہاں مرزا صاحب کو اپنی معلومات کا روب ڈالنے کا موقع مل گیا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اس وقت دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز میں سے ایک یعنی بیافو کے سامنے براجمان ہیں، تو سردی تو لگے گی، اور آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ پولر ریجن سے باہر دنیا کے طویل ترین گلیشیئرز بالتورو، ہیسپر اور بیافو ہیں جس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں۔ اب مجھے یاد آیا کہ ایک اور طویل اور بہت ہی خطرناک ٹریک بیافو ہیسپر گلیشیئرز کا ہے جو یہاں سے یعنی کوروفون سے ہی شروع ہوتا ہے اور تقریباً 15 دن کے برفانی سفر کے بعد نگر کی ریاست میں اس مقام پر ختم ہوتا ہے جہاں ہوپر گلیشیئر کے کنارے ایک بار میں نے اور میرے بال بچوں نے دور سے ہیسپر کو ایک لکیر کی صورت میں دیکھا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس ٹریک کے دوران ایسی چوٹیاں نظر آتی ہیں جن کے بارے میں کوہ پیما بھی زیادہ علم نہیں رکھتے، اور ایسے چٹانی سلسلے ہیں جن میں سے بیشتر پر ابھی انسانی قدم نہیں پہنچے۔ بیافو ہیسپر وہی برفانی راستہ ہے جس پر نگر اور ہنزا کے لوگ یہاں آتے جاتے ہیں اور غریب سکولے والوں کو لوٹ کر واپس چلے جاتے ہیں، اور سنو لیک کو بھی تو یہی راستہ جاتا ہے۔ اچھا، عامر پریشان ہو گیا۔ سنو لیک کو ادھر سے راستہ جاتا ہے؟ کمال ہے جی، چلیں تارٹ صاحب، کھانے کے بعد چلیں گے، میں نے مسکرا کر کہا۔ آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیے سر، بارش فوجی جوان نے بے حد محبت سے کہا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے شیر نادر کہتے ہیں سر، اور میں ادھر انچارج ہوں۔ میرے ساتھ ٹھنگل کے 2 نوجوان اور بھی ہیں۔ دیکھو شیر نادر، ذرا ادھر دیکھو، وہ ترپال کے نیچے اس وقت ہمارا کوک پتہ نہیں کیا پکوان کر رہا ہے، اس لیے کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ نہیں صاحب، ہمیں تو گورنمنٹ دیتا ہے، اور دیکھیں سر، ادھر سے بہت گورے لوگ جاتے ہیں، ہم ان کی بھی خدمت کرتے ہیں۔ مسلمان کا فرض ہے کہ مسافر کا خدمت کرے، اور آپ تو پہلا ٹیم ہو ادھر جو سارا پاکستانی ہے، تو آپ کھانا ہمارے ساتھ کھائیں سر۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم سب مل کر اپنا اور آپ کا کھانا کھائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی خان صاحب، یہ اپنے شاہد صاحب جو ہیں، یہ بڑی دیر سے ندی کے کنارے ٹہل رہے ہیں، ان کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آج یہ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں اور یہاں پہنچ کر سیدھے خیمے میں جا لیٹیں گے۔ میرا خیال ہے منظر کو دیکھ کر وہ رومانٹک ہو گئے ہیں، اور کوئی بات نہیں، لیکن میں بھی دیکھ رہا تھا
کہ شاہد صاحب کی چال میں توازن نہیں ہے، اور یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ بلندیوں پر پہلے دن کی ٹریکنگ کے بعد کچھ نہ کچھ تو اثر ہوتا ہے۔ میرے اعضاء بھی پتھریلے ہو گئے تھے، اور صرف اپنی قوت ارادی کی وجہ سے تھوڑا بہت میں حرکت کر سکتا تھا، ورنہ جہاں بیٹھتا وہیں پتھر ہو جاتا۔ اس دوران میاں صاحب اپنے خیمے سے نکل کر اور کچھ دیر شاہد صاحب کے پاس رکے، اور پھر ہماری جانب آ گئے تو ایک انتہائی فکر مند چہرہ لے کر، لو جی تارڑ صاحب، ایک اور کیجولٹی ہو گئی، شاہد صاحب بھی گئے۔ ہم سب کے دل بیٹھ گئے، جیسے کسی چھوٹی سی جھیل میں بڑے بڑے پتھر گرنے لگے۔ ہم سہم گئے کہ جیسے کسی خرگوش نے شکاری کتے کو دیکھ لیا ہو۔ اب کیا ہوگا؟ میں چیک کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب اٹھ کر چلے گئے۔ ہم سب خاموش ہو گئے۔ قدرت ہم پر حاوی ہو رہی تھی، عناصر ہمیں اپنی قوت سے زیر کر رہے تھے، بلندیاں ہم پر اثر انداز ہو رہی تھیں، لیکن ہم تو مقابلے کی نیت سے یہاں کسی کو زیر کرنے کا ارادہ لے کر تو گھر سے نہیں نکلے تھے۔ ہم تو صرف آوارہ گردی کرنے آئے تھے، دوستی کرنے آئے تھے، ایک نظر دیکھنے آئے تھے، مقابلہ کرنے نہیں آئے تھے۔ ڈاکٹر صاحب اور میاں صاحب واپس آ رہے تھے۔ آئی ایم سوری چودھری صاحب، آپ کی ٹیم کا ایک اور ممبر بلندی کا شکار ہو گیا ہے۔ کمانڈر کو سفوکیشن ہو رہی ہے اور دل گھبرا رہا ہے۔ یہی علامتیں ہیں۔ میں نے اسے چند گولیاں دی ہیں اور خیمے میں لٹا دیا ہے۔ اگر تو صبح تک اس کی طبیعت بہتر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہمیں انہیں بھی واپس بھیجنا پڑے گا۔ دیکھیں خان صاحب، ہمارے پیچھے پولیس نہیں لگی ہوئی ہے کہ ہم ہر منزل پر ایک رات قیام کرنے کے بجائے اگلی صبح ہر صورت کوچ کر جائیں۔ ہم یہاں کوروفون میں ایک دو دن مزید قیام کر سکتے ہیں۔ اگر شاہد صاحب اس دوران یہاں ریسٹ کر کے صحت یاب ہو سکتے ہیں تو۔ بالکل جی۔ عامر کا رنگ بھی زرد ہو رہا تھا۔ ہر منزل پر اگر ایک ٹیم ممبر کو ہم واپس بھیجتے رہے تو باقی کیا رہ جائے گا؟ ہم کل کا دن یہی ٹھہریں گے اور دیکھیں گے کہ شاہد صاحب کی طبیعت سنبھلتی ہے یا نہیں، اور اگر نہ سنبھلی تو۔ یہ سوال مجھ سے کیا گیا تھا کیونکہ نام نہاد لیڈر ہونے کے باوجود نامناسب فیصلوں کے لیے میری طرف ہی دیکھا جاتا۔ ہم کل کا دن کوروفون میں رہیں گے۔ پرسوں صبح تک اگر شاہد صاحب بہتر ہو جاتے ہیں تو ٹھیک، ورنہ انہیں 2 پورٹرز کے ہمراہ واپس اسکولے بھیج دیا جائے گا اور ہم آگے چلے جائیں گے۔ اور اگر کل مزید طبیعت بگڑتی ہے تو آپ بے شک مجھے واپس بھیج کر آگے چلے جائیں۔ کسی نہ کسی کا کنکورڈیا پہنچنا بہت ضروری ہے۔ اور آپ اپنے ساتھی کا فکر نہ کرو صاحب، شیر نادر نے تسلی دی۔ بے شک ادھر ہمارے پاس چھوڑ دو، ہم اس کا دیکھ بھال کرے گا، اور اگر زیادہ طبیعت خراب ہوتا ہے تو ہم ادھر سے سکردو پیغام بھیجے گا کہ کوروفون میں ایک پاکستانی بیمار ہے، ہیلی کاپٹر بھیج دو۔ اور کیا وہ بھیج دیں گے چاہے بیمار شخص فوجی نہ ہو؟ کیوں نہیں بھیجیں گے سر، یہ علاقہ اچھا نہیں ہے، ادھر اس قسم کا اگر کوئی آپریشن نہ ہو تو بہت مصیبت بن سکتی ہے۔ ہیلی آئے گا سر۔ اور اس ہیلی آئے گا سر سے ہمیں بہت تقویت ملی اور ہم تھوڑے سے بے فکر ہو گئے، لیکن ہم سب کے اندر اس سہم نے جڑیں پکڑ لی تھیں کہ ابھی سے بلندی اتنا ستاتی ہے تو اوپر جا کر پتہ نہیں کیا ہوگا۔ اس کا ایک فائدہ بھی ہوا کہ ہم نے ان علاقوں کو اور ان کی آب و ہوا کو ذرا سنجیدگی سے لینا شروع کر لیا۔ موسم کی تعظیم میں ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اور خاص طور پر لاہوریوں والا رویہ، یعنی برف پر ٹی شرٹ پہن کر کہنا گلی کوئی نہیں، اکثر ترک کر دیا تھا۔ میاں صاحب، آج آپ کمانڈر کے ساتھ سوئیں، اور آپ کی ڈیوٹی یہ ہے کہ رات کے وقت اگر شاہد صاحب خیمے سے نکلنے کی کوشش کریں یا آپ سے کہیں کہ گرمی لگ رہی ہے ذرا باہر چلتے ہیں، تو آپ نے باقاعدہ ان کی چھاتی پر چڑھ کر بیٹھ جانا ہے اور انہیں کسی بھی حالت میں باہر نہیں جانے دینا۔ لو جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام میاں فرزند علی ایڈوکیٹ نہیں، اگر میں آج کی رات شاہد صاحب کو خیمے سے باہر انگلی بھی نکالنے دوں، آپ کہیں تو ابھی جا کر پہرا دینا شروع کر دوں؟ ابھی تو خیمہ ہمارے سامنے ہے میاں صاحب، آپ کی ڈیوٹی کھانے کے بعد شروع ہوگی۔ ڈاکٹر صاحب کے فقرے کے اختتام سے پہلے ہی غلام نازل ہو گیا۔ اس نے مہربانی کی کہ آغاز ہنسی سے نہیں کیا تھا، کیونکہ وہ بھی شاہد صاحب کی بیماری کے بارے میں فکر مند تھا۔ صاحب، کھانا تیار ہے، آ جاؤ۔ صاحب، کھانا ادھر آئے گا، تم کھانا ادھر آ جاؤ۔ اچھا صاحب۔ وہ اپنی ہنسی کا سٹارٹ لینے ہی لگا تھا کہ میں نے اسے گھورا اور وہ سر ہلاتا ہوا چلا گیا۔ بڑے پتھر کے نیچے
پورٹرز کا ایک گروہ آگ جلائے بیٹھا تھا اور کوئی بلتی لوگ گیت گا رہا تھا۔ یہ کیا گا رہے ہیں شیر نادر؟ پتہ نہیں صاحب، ہم ادھر گلگت کا رہنے والا ہے، لیکن کوئی عشق مشق کی بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ عشق مشق سے یاد آیا کہ اسکولے میں ہسپانوی بیچاریوں کا کیا کیس تھا؟ میرے اس سوال پر بیک وقت بیافو سے زیادہ سرد آہیں عامر، میاں صاحب اور خان صاحب کے سینوں میں سے برآمد ہوئیں اور فضا کو مزید یکبستہ کر گئیں۔ ہائے ہائے، ڈاکٹر صاحب بولے۔ بس چودھری صاحب، میں جب اسکولے کے چوک میں پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میاں صاحب درخت کے ایک تنے پر بیٹھے ہیں اور علامہ اقبال کی طرح مٹھی کلے پر جمائے گہری سوچ میں مستغرق ہیں۔ میں نے سبب پوچھا تو انہوں نے سامنے اشارہ کر کے کہا، بیچاریوں کے پاسپورٹ گم ہو گئے ہیں۔ اور چودھری صاحب، جب میں نے اسکولے کے پتھروں پر بیٹھی ان غمگین بیچاریوں کو دیکھا ہے تو رنگت ان کی برفوں نے سنولا دی ہے، بدن ان کے تندرست ہو رہے تھے، اور واللہ کہاں کہاں سے تندرست ہو رہے تھے، اور جو ٹریک سوٹ انہوں نے پہن رکھے تھے وہ مجھے یقین ہے کہ سفید ہوں گے اور ان کے پہننے سے رنگین ہو گئے ہوں گے۔ چنانچہ میں بھی صرف انسانی ہمدردی کے جذبے کے ساتھ میاں صاحب کے برابر میں بیٹھ گیا تھا، اور پھر عامر آ گیا۔ جی ہاں، پھر میں آ گیا۔ عامر دل کھول کر ہنسا، اور میں نے دیکھا کہ ہماری ٹیم کے 2 ممبران نے اسکولے چوک میں ٹکٹکی لگائی ہوئی ہے، اور جن چیزوں پر انہوں نے ٹکٹکی لگا رکھی تھی وہ چیزیں اچھی تھیں تارڑ صاحب۔ چنانچہ میں بھی ٹکی ہو گیا۔ ہر ایک منٹ کے بعد ہم میں سے کوئی نہ کوئی ٹھنڈی آہ بھر کر کہتا، پتہ نہیں ان بیچاریوں کے پاسپورٹ ملتے ہیں یا نہیں۔ ان بیچاریوں کے تذکرے سے ہم سب کے سروں پر جو فکر مندی اور سہم کے گہرے بادل چھائے ہوئے تھے وہ چھٹ گئے، اور ہم قدرے نارمل ہو کر انسانی آبادی سے دور پہاڑوں کے اندر اپنی پہلی شب سے لطف اندوز ہونے لگے۔ آرمی کیمپ ایک عارضی سا پتھریلا ٹھکانہ تھا۔ ایک سٹور اور 2 چھوٹی چھوٹی اندھیری کوٹریاں، ایک برآمدہ جس پر ہم خالی کنستروں پر محفل جمائی بیٹھے تھے، اور جب کبھی ٹیک لگانے کی کوشش کرتے تو دیوار کے پتھروں کے کونے ہمارے منہ سے آہ نکلوانے کے بعد ہماری کمر سیدھی کر دیتے۔ ایک کوٹری میں کسی نوجوان نے ریڈیو یا ٹیپ لگا رکھا تھا، اور شاید روٹیاں پکا رہا تھا یا شاید ہانڈی پکا رہا تھا، کیونکہ اس کے چولہے کا دھواں باہر آ کر سردی کی وجہ سے ہمارے آس پاس ٹہر جاتا، اور ہم آنکھیں جھپک جھپک کر اسے زائل کر دیتے۔ ہمارا خیال تھا کہ کوروفون میں بادل نیچے آ جاتے ہیں، لیکن یہ خیال نہ رہا کہ دراصل ہم اس کی قربت میں آ چکے ہیں، اور وہ تو وہ وہیں ہیں جہاں وہ ہوتے ہیں۔ ہوا کی شدت بڑھنے لگی اور اس کے زور سے بادل سرکنے لگے۔ ہمارے خیموں کے اوپر جہاں سے بادل ہٹے وہاں ایک سفیدی تھی، اور یہ بیافو کا ایک حصہ تھا، جیسے اس کی برفیلی موجودگی ہم سب کو دیکھنے آئی ہو۔ جناب شیر صاحب، اس جگہ کا نام پریون بھی تو ہے، تو کیا ادھر کوئی پڑیاں شٹریاں نہیں رہتی؟ اور میاں صاحب کا اندرون لاہور شہر کا را اور را والا لہجہ کوروفون آ کر تازہ دم ہو گیا تھا، حالانکہ اسکولے میں انہوں نے بیچاریوں کو بیچاڑیاں نہیں کہا تھا۔ یہ پری نہیں پڑی ہے، وہی پری، میاں صاحب نے زور دے کر کہا۔ نہیں سر، پڑی، را سے، وہی را سے پری۔ اس موقع پر میں نے شیر نادر کو بتایا کہ میاں صاحب لاہور گئے ہوئے ہیں، اور جو آپ کی پڑی ہے وہ میاں صاحب کی پری ہے، دونوں اپنی اپنی جگہ درست ہیں۔ اس علاقے کو پڑی ون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ پڑی ہے، پتھروں کا یہ علاقہ ہے۔ لیکن سر، آپ جانتے ہیں کہ بیافو کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے مرغ۔ مرغ یعنی چکن؟ عامر نے حیران ہو کر کہا، اور پھر خوش دلی سے ہنستا ہوا بولا، یہاں مجھے اپنی چکن فیڈ فیکٹری کی برانچ کھولنی چاہیے، اور نام ہوگا بیافو فیڈ۔ لیکن دنیا کے بلند ترین گلیشیئر کا مرغ سے کیا واسطہ؟ پتہ نہیں سر، بہرحال بیافو کا مطلب مرغ ہی ہوتا ہے۔ یقیناً دنیا کا ٹھنڈا ترین مرغ، ڈاکٹر صاحب نے جھرجھری لی۔ لیکن ہم جو مرغ آپ کو کھلائیں گے وہ بالکل گرم ہوگا سر۔ شیر نادر نے ہمارے منع کرنے کے باوجود مرغ گوشت کے 2 ڈبے ہمارے لیے ذبح کر لیے تھے۔ ہمارا کھانا بھی آ گیا تھا۔ ہمارا زور تازہ سبزیوں پر تھا، بند گوبھی اور پھول گوبھی، اور ان کا سٹاک پایوں تک ختم ہو جانا تھا، اور پھر اگلے 2 ہفتے
ہم نے ٹیند بند چیزوں پر ہی گزارا کرنا تھا۔ کھانے کے بعد قہوہ اور قہوے کے بعد تھکاوٹ، اور پھر تھکاوٹ اور تیز برفیلی ہوا، اور پھر ہوا میں نمی۔ کوروفون میں رات مکمل طور پر رات نہیں تھی، اس میں سفیدی تھی اور چیزیں دکھائی دیتی تھیں۔ وہ بڑا پتھر بھی دکھائی دے رہا تھا کہ جس کے آس پاس پورٹر یہاں اب سو چکے تھے، اور بہت بعد میں کرنل مبشر نے مجھے بتایا کہ وہ بڑا پتھر ہی تو کوروفون ہے۔ کوروفون کا مطلب ہے بڑا سفید پتھر۔ خیمے کے اندر جانے سے پیشتر میں نے اپنا بوٹ اتارا، جرابیں اتاریں، اور پھر ایسے کومل کومل کول جیسے پاؤں برآمد ہوئے کہ جی خوش ہو گیا۔ یہ پاؤں میرا ساتھ دیں گے۔ وہ تھکے ہوئے تھے، لیکن کیسے تھکے ہوئے؟ جیسے کسی تسلی بخش مطمئن تکمیل آرزو والی شب کے بعد کوئی گوری پہاڑی ندی میں سے نہا کر نکلتی ہے تو اس کا بدن ہوتا ہے، تھکا ہوا بھی اور آسودہ بھی۔ ایک برفانی ندی میرے خیمے کے ساتھ بہہ رہی تھی، اور خیمے کے اوپر بیافو کی سفیدی جھکی ہوئی تھی، جیسے اس کی برفیلی موجودگی مجھے دیکھنے آئی ہو، اور یہ برفیلی موجودگی میرے سلیپنگ بیگ میں تھی۔ اور بہت دیر بعد میرے جسم کی گرمائش نے اسے اس قابل بنا دیا کہ میری آنکھیں نیند سے بوجھل ہوں اور میں پاؤں پسار کر آرام سے سو سکوں، اور اس نیند میں بھی میں بیافو کی ہواؤں کو اپنے خیمے کے پردے پر دستک دیتے سنتا تھا، اور برفانی ندی کے بہاؤ کی سرسراہٹ میرے ساتھ میرے بدن میں اتر رہی تھی، اور پچھلی رات بارش اتری اور اس زور سے اتری کہ میں آنکھیں کھولے اسے خیمے پر برستا سنتا رہا اور سوچتا رہا کہ میں کہاں ہوں؟ کوروفون میں ہوں؟ تو یہ کوروفون کہاں ہے؟ میں نے ہاتھ سلیپنگ بیگ سے باہر نکالا تو وہ خیمے کے پردے سے ٹکرایا، اور پردہ بھیگا ہوا تھا، بلکہ پورا خیمہ زمین کے ساتھ ساتھ کم از کم 6 انچ تک گیلا ہو چکا تھا۔ میرے ذاتی استعمال کی وہ اشیاء جو میں نے خیمے کے کونوں میں اور پیکٹ میں سنبھال کر رکھی تھیں، ان پر بھی بارش کا اثر ہو چکا تھا۔ میں نے خیمے کے پردے سے سر باہر نکال کر دیکھا تو کوروفون کی کیمپنگ گراؤنڈ بھی تربتر تھی، اور میرے خیمے کے گرد جو پانی جمع تھا اس میں میرے بوٹ مزے سے گیلے ہو رہے تھے۔ میں نے ہراساں ہو کر انہیں تسموں سے پکڑا اور گھسیٹ کر خیمے کے اندر کر لیا، جیسے کسی شرارتی بچے کو باہر سے گھر میں گھسیٹتے ہیں، لیکن حماقت تو میری تھی۔ مجھے پچھلی شب بوٹ اتار کر کھلی فضا میں نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ کیمپنگ کی زندگی کے آداب میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ رات کو کوئی شے باہر نہ چھوڑیں، کیونکہ رات کو بارش ہو سکتی ہے، اور رات کو بارش ہوئی تھی۔ میں نے وقت دیکھا تو ابھی صرف 5:15 بجے تھی۔ میں غڑاب سے پھر سلیپنگ بیگ میں گھس گیا اور اونگنے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے پچھلی شب میں نے یہی ارادہ کیا تھا کہ صبح سویرے بیدار ہو جاؤں گا اور وہاں تک سیر کے لیے جاؤں گا جہاں سے بیافو شروع ہوتا ہے یا شاید ختم ہوتا ہے، لیکن بیافو کی سیر میں وہ مزہ کہاں جو بیافو کے دامن میں ایک سلیپنگ بیگ میں گھس کر اونگنے کا ہے۔ کچھ وقت گزرا اور پھر نیم بیداری کے عالم میں مجھے مرغ کی اذان سنائی دی۔ مرغ کی اذان، یعنی بیافو کی اذان۔ واہ کیا بات ہے، یہاں تو گلیشیئرز بھی اذانیں دیتے ہیں۔ دوبارہ مرغ کی آواز آئی تو میں نے سوچا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک گلیشیئر اذان دینے لگے۔ میں نے اپنے آپ کو سلیپنگ بیگ کی آغوش سے آزاد کر لیا اور سر باہر نکال کر دیکھا۔ بیافو کی برفیلی بوتھی بادلوں میں روپوش تھی۔ اس لمحے ایک اور اذان سنائی دی، اور باقاعدہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے خیمے کے قریب کسی مرغ نے چھاتی پھیلا کر ککڑکو کی آواز نکالی ہو۔ میں نے دائیں جانب دیکھا تو وہاں سچ مچ ایک مرغ گردن اونچی کیے ہوئے بڑے فقریہ انداز میں مجھے دیکھ رہا تھا، اور مجھے متاثر کرنے کے لیے اس نے ایک بار پھر ککڑکوں کی آواز نکالی۔ یہ کوروفون میں مرغ کہاں سے آ گیا؟ بعد میں معلوم ہوا کہ یہ شیر نادر کا پالتو مرغ ہے جو بیافو گلیشیئر کو اپنا حریف سمجھتا ہے اور اس کی جانب منہ کر کے صبح سویرے ککڑکو شروع ہو جاتا ہے۔ میں نے سویٹر پہنا اور باہر چلا گیا۔ کیا دھلی ہوئی زبردست خنک مہک والی صبح تھی۔ میں نے دونوں ہاتھ کھینچ کر بلند کیے، ایک بڑی جمائی کے ساتھ ایک بڑی انگڑائی لی۔ رات کوروفون کے آس پاس پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہوتی رہی تھی، ان پر برف کی سفیدی پاؤڈر کی طرح چھڑکی ہوئی تھی۔
गुड मॉर्निंग सर। गुलाम नीली त्रिपाल के नीचे से झांक रहा था। रात बहुत बारिश हुआ सर, बहुत कुछ भीग गया। साहब आपको मुंह हाथ धोने के लिए गर्म पानी करके देगा। गर्म पानी? मैंने नाक चढ़ाकर कहा। अय कोरजोक मर्दे नादा, क्या तू देख नहीं रहा कि ब्याफू के दामन में एक जंगल है, जंगल में नदी है, नदी किनारे मेरा खैमा है, और क्या पानी की रवानी है, और क्या शफाफ और सुथरा पानी है। बस उस नदी में हम मुंह हाथ धोएगा और नदी का साफ पानी तस्वीर लेगा। गुलाम का मुंह खुले का खुला रह गया। उसने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसमें भी वो नाकाम रहा। अलबत्ता वो किचन के त्रिपाल में से झुककर बाहर निकला और मुझे देखने लगा। क्या देखते हो? बस आप मुंह हाथ धो और नदी के पानी को बोलो कि आपका तस्वीर ले ले, हम देखता है। मैंने तौलिया और टॉयलेट किट उठाई और नदी के रेतीले किनारे पर जाकर बैठ गया। यहाँ पत्थर कम थे, इसलिए शोर भी कम था। ज़रा आगे झुककर मैंने मुंह धोने के लिए दोनों हाथ पानी में डाले और नदी ने कतई तौर पर मेरी रोमानियत का लिहाज नहीं किया और बाकायदा काट खाया। उस पानी को हम सर्द, बर्फीला, ठंडा, एक पानी वगैरह नहीं कह सकते, बल्कि ये कुछ कमीना किस्म का पानी था। गुलाम की लगड़ बगड़ हंसी एक झाड़ी के पीछे से थी। साहब हम गर्म पानी लाता है। मुँह हाथ धोने के बाद अगला मरहला किसी ऐसे पत्थर या झाड़ी की तलाश में था जिसके पीछे मुनासिब तरीके से रुपोश हुआ जा सके। इतनी देर में डॉक्टर साहब कैंपिंग के पहलू में वाक़ई दरख्तों के एक झुंड में से निकले। चौधरी साहब आप भी हो आए। निहायत रूह परवर मनाजिर हैं। झाड़ियाँ हैं, दरख्त हैं, रेत है, और हर सिमत ब्याफू में से पिघलने वाली बर्फ़ के तालाब और छोटी छोटी नदियाँ हैं। पानी की कोई किल्लत नहीं। मैं भी दरख्तों की उस झुंड में दूर तक चला गया, और ये हकीकत है कि वहाँ सरसब्ज झाड़ियों, रेत और पानी के बहाव के अजीब रूप थे। छोटे छोटे तालाब और उनमें आकर गिरने वाले पानी, उनमें से बहने वाली छोटी छोटी नदियाँ, और ऊपर ब्याफू की सफ़ेदी झांकती हुई। ऐसे मनाजिर कम लोगों के लिए नसीब होते हैं, और मैं ऐसा कम ज़र्फ़ था कि उस मंज़र को देखने नहीं आया था, बल्कि उसमें बैठने आया था। कैंपिंग वापसी पर देखा कि मियाँ साहब अपने खैमे के बाहर खड़े डॉक्टर साहब से महवे गुफ्तगू थी। बस जी डॉक्टर साहब, आपकी हिदायत के मुताबिक मैंने शाहिद को पूरी रात खैमे से बाहर निकलने नहीं दिया। आधी रात के वक्त कहने लगा कि मेरा बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। उठने लगा तो मैंने पकड़कर ज़बरदस्ती लिटा दिया। बड़ी मिन्नतें की। कहता था सर्दी की वजह से पेशाब आ रहा है, जाने दो। मैंने कहा बेशक यहीं कर दो, लेकिन बाहर नहीं जाने दूंगा। वेल्डन मियाँ साहब, डॉक्टर साहब ने उन्हें थपकी दी। और जो मेरा वेल्डन हो रहा है डॉक्टर साहब, उसके बारे में क्या ख्याल है? खैमे के अंदर से शाहिद की इमरजेंसी से लबरेज आवाज़ आई, अब आप बाहर आ सकते हैं। शाहिद बाहर आया और झुका झुका जब्त करता हुआ झाड़ियों की जानिब चला गया। बाद में उसका चेकअप हुआ। कमांडर अभी पूरी तरह ठीक नहीं है, नाश्ते के बाद कोई फ़ैसला करेंगे, डॉक्टर साहब ने बताया। कहता तो है कि मैं चल सकता हूँ, लेकिन क्या पता थोड़ी दूर जाकर गिर जाए या बेहोश हो जाए। नाश्ते के बाद देखेंगे। नाश्ता गरम दलिए का था और बहुत क़ुव्वत और गर्मी देने वाला। शाहिद साहब एक अरसे के बाद बिस्तर से उठने वाले किसी मरीज़ की तरह कैंपिंग ग्राउंड में हौले हौले टहल रहे थे। धूप निकल आई थी और मेरे बूट सूख रहे थे। आज का सफ़र कैसा है? मैंने ग़ुलाम से पूछा। हम नीली त्रिपाल के नीचे बेहद आराम और हिद्दत से थे। बाहर धूप तो थी, लेकिन हवा बहुत तेज़ थी। अच्छा है, उसने कहा। उन इलाकों के लोगों की आदत है कि आप अगर उनसे एक दराड़ों से भरे हुए खौफनाक ग्लेशियर पर सफ़र के बारे में पूछेंगे तो जवाब यही होगा, अच्छा सफ़र है। अगर खुदा न ख्वास्ता एक दो शख्स उन दराड़ों में से गिरकर गायब हो जाएं और आप उनसे शिकायत करें कि आपने तो कहा था कि अच्छा सफ़र है, तो वो जवाब में कहेंगे तो अच्छा है ना, एक दो बंदा ही गिरा है ना, तो क्या हुआ, सब तो नहीं गिरा, अच्छा है। और आज रात कहाँ गुजरेगी? मैंने पूछा। बर्दोमल में, और इसका मतलब है मुसीबत दरिया। सुभान अल्लाह।
اور یہ جو میں دریافت کرتا تھا کہ اگلا سٹاپ کون سا ہے، تو یہ بھی اپنی معلومات کو مزید مستحکم کرنے کا ایک طریقہ تھا، ورنہ ہم جانتے تو تھے کہ سفر میں کون سا مقام ہوگا اور کہاں قیام ہوگا۔ بردومل، کیا ہم پایو تک نہیں پہنچیں گے؟ کیا پتہ پہنچ جائیں۔ ہر کام اجلت کے بغیر ہو رہا تھا، اطمینان سے، سکون سے، جیسے آج سفر کا دن نہیں ہے۔ اس لیے ہماری قسمت کا فیصلہ شاہد صاحب کی حالت کے مطابق ہونا تھا۔ پورے 9 بجے ڈاکٹر صاحب نے انہیں کسی حد تک سفر کے قابل قرار دے دیا۔ ہم سب نے خوب نعرے لگا کر اور شور مچا کر اس خوشگوار اطلاع کا استقبال کیا۔ بڑے سفید پتھر یعنی کوروفون کے ارد گرد سے پورٹر اٹھنے لگے۔ کچن کی نیلی ترپال کے رسے ڈھیلے کر کے اسے سمیٹا جانے لگا۔ کوچ کا نقارہ بج چکا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر کوروفون سب کے لیے غیر اہم ہو گیا۔ نظریں اگلی منزل پر تھیں۔ اسکولے سے یہاں تک ہم تقریباً سیدھے چلے آئے تھے، لیکن اب دریائے برالٹو ایک دم دائیں کو مڑ گیا تھا، بلکہ دائیں ہاتھ سے بہتا آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور دور چند نامعلوم برفانی چوٹیاں تھیں۔ جب آخری پورٹر بھی پہاڑی راستے پر چڑھتا ہوا نظر سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے اپنے اپنے رکسیک اٹھا لیے۔ بڑے سفید پتھر یعنی کوروفون کے ارد گرد سے پورٹر اٹھنے لگے تھے۔ کچن کی نیلی ترپال کے رسے ڈھیلے کر کے اسے سمیٹا جانے لگا۔ کوچ کا نقارہ بج چکا تھا۔ چند لمحوں کے اندر اندر کوروفون سب کے لیے غیر اہم ہو گیا۔ نظریں اگلی منزل پر تھیں۔ اسکولے سے یہاں تک ہم تقریباً سیدھے چلے آئے تھے، لیکن اب دریائے برالٹو ایک دم دائیں ہاتھ کو مڑ گیا تھا، بلکہ دائیں ہاتھ سے بہتا آ رہا تھا۔ ایک چھوٹا سا راستہ پہاڑ کے ساتھ ساتھ جا رہا تھا اور دور چند نامعلوم برفانی چوٹیاں تھیں۔ جب آخری پورٹر بھی پہاڑی راستے پر چڑھتا ہوا نظر سے اوجھل ہو گیا تو ہم نے اپنے اپنے رکسیک اٹھا لیے۔ میاں صاحب نے سب کی خدمت میں نمکول کا ایک گلاس پیش کیا۔ ڈاکٹر صاحب نے وٹامن کی گولیاں کھلائیں اور ہم بیافو کی بوتھی کے سائے میں سے نکل کر بڑے پتھر سے پرے اس راستے پر چلنے لگے جس نے کبھی نہ کبھی تو شاہ گوری تک پہنچنا تھا۔ کوروفون کی ویران کیمپنگ سائٹ کے پہلو میں آرمی کیمپ کے ساتھ شیر نادر ہاتھ باندھے کھڑا تھا اور ہمیں جاتا دیکھ رہا تھا۔ ایک ویرانے میں کیا انسان دوست شخص ہمیں ملا تھا۔ عامر ابھی تک وہیں کھڑا تھا اور بیافو گلیشیئر کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں نے اسے زور سے پکارا، تاروٹ صاحب۔ وہ میری جانب آنے لگا۔ کوئی ایسا دن ہوگا کہ ہم کوروفون میں رات گزاریں گے اور اگلی صبح کنکوڈیا جانے کے بجائے بیافو گلیشیئر پر چلیں گے سنو لیک جانے کے لیے۔ ہاں، کوئی ایسا دن ہوگا۔ وعدہ؟ اس نے ہاتھ آگے کر دیا۔ وعدہ۔ اور ہمیں محسوس ہوا جیسے ہم نے سنو لیک کی ایک جھلک دیکھ لی ہو۔ مورے سیانجی اتریں گے پار ایک لاطینی محاورہ ہے کہ کوہ پیما ہمیشہ آزاد رہتا ہے، اس لیے کہ پہاڑی راستوں کی خصلت میں شامل ہے کہ وہ ہموار ہو کر نہیں چلتے، بلکہ ایک سیڑھی کی طرح آسمان کو اٹھتے ہیں اور پھر نیچے جاتے ہیں، پھر بلند ہونے لگتے ہیں اور پھر اترنے لگتے ہیں، اور یہ راستے ہمیشہ ایک شخص کے لیے ہوتے ہیں، ایک کوہ نورت کے لیے۔ ان راستوں پر آپ شانہ بشانہ کسی دوست کے ہمراہ گپ شپ لگاتے ہوئے نہیں چل سکتے۔ وہ بمشکل آپ کے ایک پاؤں کو سہارتے ہیں۔ دوسرے شخص کے لیے جگہ کہاں سے آئے؟ اس لیے کوہ نورد سر جھکائے اکیلا چلتا ہے، اور چونکہ اکیلا چلتا ہے اس لیے آزاد ہوتا ہے۔ وہ تھکاوٹ میں ہو، پسینے میں بھیگ رہا ہو یا پیاس سے نڈھال ہو، اکیلا ہوتا ہے۔ اسے اپنے فیصلے خود کرنے ہوتے ہیں۔ کیا کھائی کے اوپر اس راستے پر چلا جا سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اس خوبصورت گلیشیئر کے اندر دراڑیں تو پوشیدہ نہیں ہیں؟ تمام فیصلے وہ خود کرتا ہے، سر جھکا کر چلتا جاتا ہے، سوچ میں رہتا ہے اور آزاد ہوتا ہے۔ اور آج ٹریک کا پہلا دن تھا کہ جب تمام جزیرے الگ الگ ہو گئے تھے۔ ہر جزیرہ اپنے آپ میں مگن سر جھکائے، سانس لینے کی مشقت میں راستے پر نظریں جمائی، بے حد غور سے چلتا ہوا۔ میرا سرخ خانے دار فلسطینی رومال بے حد غور سے چلتا ہوا۔ میرا سرخ خانے دار فلسطینی رومال
بے حد کارآمد ثابت ہو رہا تھا۔ اس کے ساتھ میں اپنا چہرہ پونچھتا تھا، اینک صاف کرتا تھا، اپنی گردن کو دھوپ سے بچاتا تھا اور بیٹھنے کے لیے، آرام کرنے کے لیے زمین پر بچھا لیتا۔ ہم سب ہر صبح ٹریک پر چلنے سے پیشتر الٹرا وائلٹ ریز سے بچاؤ کے لیے سن بلاک کریم چہرے پر اور ہاتھوں پر تھوپ لیتے تھے۔ اب میک اپ کی وجہ سے ہم تھوڑے سے ہونق تو ضرور لگتے تھے، لیکن اس کا استعمال نہ کیا جائے تو آپ کی جلد پھٹ سکتی ہے، چہرہ خراب ہو سکتا ہے اور آپ زیادہ سے ہونق لگ سکتے ہیں۔ دھوپ کی وجہ سے میرے ماتھے پر لگی کریم پسینے کے ساتھ شامل ہو کر میری آنکھوں میں گرتی تھی اور بے حد تکلیف دہ ثابت ہوتی تھی کہ جیسے سرخ مرچوں کو پانی میں گھول کر آنکھوں میں ڈال دیا جائے۔ میں بار بار اپنے رومال سے آنکھوں میں آئے ہوئے پانی کو پونچھتا چلتا تھا۔ تھنگل سے کلوروفورم ایک نویلا تجربہ تھا۔ ہر شخص ہلکے پھلکے موڈ میں تھا، اور اوہو کتنی زبردست چڑھائی ہے، اوئے ہوئے ذرا ادھر سے جھانکو، دریائے برالڈو بالکل نیچے ہے اور پاؤں پھسل جائے تو توبہ توبہ۔ یار میرے سر میں ہلکا ہلکا درد شروع ہو رہا ہے، کہیں یہ بلندی کا اثر تو نہیں؟ یہ سارے خدشے خوشگوار جذباتیت کا رنگ لیے ہوئے تھے، لیکن اب دوسرے روز کلوروفورم سے آگے معاملات سنجیدہ ہو چکے تھے۔ کوئی کسی سے راستے کی خطرناکی اور چلنے کی اذیت کا تذکرہ نہیں کرتا تھا، بس سر جھکائے چلتا تھا۔ ہر کوئی جان چکا تھا کہ خطرناکی اور مشقت ایک ایسی حقیقت ہے جو اب ہماری ٹیم کی ممبر بن چکی ہے اور اس کا ساتھ رہے گا۔ لیکن ایک خدشہ برقرار تھا۔ ہم کنکوڈیا پہنچ جانے کے بارے میں بے حد بے یقین ہو رہے تھے۔ خالد کی رخصتی، شاہد کی بیماری، بلندی کے مضر اثرات کے خدشات، سردی کی متوقع شدت اور بلتورو گلیشیئر پر سفر، ہم سب کے ذہنوں میں بھوتوں کی طرح ناچتے تھے اور رخصت نہیں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں راستے میں کنکوڈیا سے واپس آتا ہوا جو بھی ٹریکر ملا اس کا برا حال تھا، اور وہ ہمیں رحم آمیز نظروں سے دیکھتا ہوا اسکولے کی جانب چلا جاتا۔ رپورٹ یہی آ رہی تھی کہ کنکوڈیا میں موسم بے حد خراب ہے، تمام چوٹیاں بادلوں میں روپوش ہیں اور روزانہ بارش یا برف باری ہوتی ہے، راستوں میں پھسلن تھی اور بالتورد میں روزانہ کوئی نہ کوئی ٹریکر گرتا تھا۔ سردی اتنی تھی کہ فراسٹ بائٹ روزمرہ کا معمول تھا اور درجہ حرارت -10 سے بھی کہیں نیچے چلا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم زیادہ پر امید نہیں تھے، اس کے باوجود ہم مایوس بھی نہیں تھے، اور صرف یہ خواہش تھی کہ کم از کم ہم بالتورد گلیشیئر تک تو پہنچ جائیں تاکہ ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کوشش کی اور بالتورد کو ہاتھ لگا کر واپس آ گئے۔ اوپر سے برے موسم کی رپورٹ آتی تو پورٹرز میں بھی بے چینی پھیل جاتی اور وہ واپس جانے کے بہانے تلاش کرنے لگتے، لیکن آج موسم بے حد مددگار تھا۔ آسمان پر کہیں کہیں بادل تھی جو تیز دھوپ کے بعد ہمیں سائے میں لے جاتے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ اس راستے پر ٹریکرز کو سن سٹروک بھی ہو جاتا ہے۔ بلندی کی گرمی میں اذیت ناک شدت ہوتی ہے۔ دریائے برالڈو آج قریب ہی تھا اور خوفزدہ بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ ہمارے راستے زیادہ بلندی پر نہیں جاتے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ جس پہاڑی سلسلے میں ہم چل رہے تھے وہ ختم ہونے کو ہے، اور بائیں جانب سے 2-3 نالے برآمد ہو کر برالڈو میں شامل ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک تقریباً برالڈو کے سائز کا تھا اور اس کا شور بلند ہو رہا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اگلے موڑ پر اس کا شور زیادہ بلند ہو جائے گا اور وہ ایک دم میرے سامنے آ جائے گا، اور وہ آ گیا۔ کہیں اندر سے کوہستانی گھاٹیوں میں سے یہ وسیع مٹیالہ دریا آ رہا تھا اور میرے نیچے سے گزر کر دائیں جانب برالڈو کی گزرگاہ میں شامل ہو رہا تھا۔ یہ دریائے ڈومردو تھا، اور پہلی نظر میں مجھے یہی لگا کہ دریا پرپل نہیں ہے، اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ساتھ ڈھلوان پر اندر ہی اندر پہاڑوں کے اندر جانا ہوگا، اور وہاں کوئی ایسا مقام ہوگا جہاں سے اسے عبور کیا جا سکے گا، اور پھر ہم ان کے سامنے والے پہاڑوں پر چلتے ہوئے برالڈو تک واپس آ جائیں گے۔ لیکن یہ پہلی نظر کا دھوکہ تھا۔ دوسری نظر میں میں نے دیکھا کہ نیچے ایک راستہ جا رہا ہے، دریا کے کنارے تک پہنچتا ہے، اور وہاں ہمارے کچھ ٹیم ممبرز کھڑے ہیں۔ وہ نظر نہیں آ رہے، ان کے جیکٹس یا سویٹرز نظر آ رہے ہیں، اور پھر دریا کے آئینوں پر کوئی چھوٹی سی ڈبیا نما شے حرکت کر رہی ہے، اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ دوسری جانب چلی گئی۔ یہ جھولا تھا۔
کنکوڈیا کے راستے کا ایک مشہور اور اہم سنگ میل، اس دریائے بے مہار کو اسی جھولے میں بیٹھ کر عبور کیا جاتا ہے۔ میں نیچے اترنے لگا۔ اترتے ہوئے دریا کا شور زیادہ ہوتا تھا اور نزدیک ہوتا تھا، اور اس حساب سے جھولے کا حجم بھی بڑھتا چلا جاتا۔ میں جب نیچے پہنچا تو ہمارے تمام پورٹرز اور سامان دوسری جانب منتقل ہو چکا تھا۔ اس کنارے پر شاہد اور ڈاکٹر صاحب اپنی باری کا انتظار کر رہے تھے، اور غلام محمد دریا کے شور سے بلند آواز میں کچھ بولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہر طرف شور تھا۔ دوسری جانب پورٹرز اور جھولے کو کھینچنے والے کچھ کہہ رہے تھے، اور ادھر غلام محمد چیخ رہا تھا۔ خالی جھولا واپس آیا تو غلام نے آگے بڑھ کر مجھے اس میں فٹ کرنے کی کوشش کی، اور یہ بھی ایک کرتب تھا کہ جھولا جھول رہا ہے، ایک مقام پر ٹکتا نہیں، اور آپ بھی اپنے جسم کو اسی ردھم میں لا کر اس پر بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صرف نیچے نہ دیکھیں، کیونکہ اگر آپ جھولے سے پھسلتے ہیں تو دریا اتنا دور نہیں، اور جھولا تو کیا، ہمارے ہاں پھلوں کی پیٹیاں بھی نہیں ہوتی۔ دیوار کی ہلکی اور کھوکھلی لکڑی سے بنی ہوئی کہ ان کی ٹوٹی ہوئی پیٹیوں سے جوڑی ہوئی ایک نشست، اور اسے 4 رسوں سے جکڑ کر گراری کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ اگر میں نے 2-3 پورٹرز کو بحفاظت پار اترتے نہ دیکھا ہوتا تو میں کبھی اس شے پر سواری نہ کرتا، 10-12 کلومیٹر اور پہاڑ چڑھ جاتا، اور پھر مارو مار کرتا ہوا واپس آ جاتا، لیکن ان پٹھوں پر نہ بیٹھتا جو بیٹھنے پر ہر مرتبہ کڑ کڑ کرتے تھے۔ دریا کے اس شور میں اور جھولے کی دہشت میں بھی غلام کی ہی سنائی دی۔ بیٹھو صاحب بیٹھو۔ میں نے 2-3 بار اچک کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن جھولا تو ہر مرتبہ جھولاوری، اور بالآخر میں تھوڑا سا اٹک گیا، اور میرے اٹکتے ہی غلام کا نعرہ اور ادھر سے رسا کھینچنے لگا، اور اس کے ساتھ ہماری روح بھی کھینچی جانے لگی۔ نیچے دیکھا تو یوں لگا جیسے جھولا ایک ناتواں رسے سے لٹک نہیں رہا، بلکہ دریا میں گر چکا ہے اور بہتا چلا جا رہا ہے۔ ہر طرف گھمن گیریاں تھیں۔ دریا کا بہاؤ اس طرح کی دھار کی طرح تیز اور پرشور تھا۔ مورے سیاں جی اتریں گے پار، ندیاں دھیرے بہو، لیکن یہ ندیاں دھیرے بہنے والی نہیں تھی۔ بے شک سیاں جی کی روح قفس عنصری پر پرواز کر جائے گی۔ جھولا دوسرے کنارے پر پہنچ چکا تھا، اور میں اسی طرح دم بخود ایک گھگیائی ہوئی ہنسی کے ساتھ ساتھ بہادری دکھانے کی کوششوں میں رسوں کو تھامے بیٹھا تھا۔ کی گلیں؟ میاں صاحب جو پہلے سے پہنچ چکے تھے میرے پاس آ گئے۔ دوبارہ واپس جانا ہے؟ میں نے فوراً سر جھٹکا اور نیچے آ گیا۔ ہماری مہم کا سامان پتھروں پر پڑا ہوا تھا، اور پورٹر سستا رہے تھے، اور جو صاحبان ادھر آ چکے تھے وہ اتنے خوش تھے جیسے کنکوڈیا پہنچ گئی ہوں۔ شاہد اور ڈاکٹر صاحب بھی جھولتے ہوئے آ گئے۔ جھولے کے چوکیدار نے ایک لمبا چوڑا حساب کر کے زبانی کلام میں بل پیش کر دیا، فی بندہ 10 روپیے اور فی بوجھ 20 روپیے۔ پر ہم تو گورنمنٹ ہیں، شاہد نے جواز پیش کیا۔ گورنمنٹ کے لیے 4 کلومیٹر اوپر جھولا ہے، وہ مفت ہے، یہ ہماری ہے، ادھر چارج ہوگا۔ تو پھر ٹھیک ہے، آپ ہمیں واپس بھیج دو، ہم 4 کلومیٹر اوپر جا کر مفت کا جھولا لے گا، اور پھر شام تک ادھر واپس آ جائے گا۔ شاہد نے لاپرواہی سے کہا، اور چوکیدار نے اتنی ہی لاپرواہی سے یہ پیشکش مان لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے صاحب، اپنا پورٹر بلاؤ اور بٹھاؤ، دوسری طرف چھوڑ دے گا، پہلے کون جائے گا؟ اور اس وقت جب یہ گفتگو ہو رہی تھی ہمارے آدھے پورٹرز جا چکے تھے۔ بہرحال چوکیدار حسن علی کی تھوڑی سی منت سماجت کی، اسے اسلام اور پاکستان کا حوالہ دیا کہ دیکھو کنکوڈیا کی جانب بنیاد پرست مسلمانوں کی پہلی ٹیم جا رہی ہے، کچھ تو لحاظ کرو۔ اور اس نے تھوڑا سا لحاظ کر دیا، البتہ اس کے خونخوار کتے نے ڈاکٹر صاحب کا لحاظ نہ کیا۔ ڈاکٹر صاحب اس کے ساتھ ذرا فرینڈلی ہوئے تو اس نے اپنے نوکیلے دانت اس کے بوٹوں میں گاڑ دیے تھے۔ بڑا کتے کا بچہ ہے بھائی۔ ڈاکٹر صاحب خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ ہماری معلومات کے مطابق جھولے کے فوراً بعد ایک اور نالا عبور کرنا پڑتا تھا، اور وہاں پل یا جھولا وغیرہ نہیں تھا۔ آپ اس کے تیز پانیوں میں واکنگ سٹک اور رسے کی مدد سے اترتے تھے اور پار کرتے تھے، لیکن آج ہم خوش قسمت ٹھہرے تھے کہ نالے میں پانی کم تھا۔ شاید بلندیوں پر موسم کی خرابی کی وجہ سے برف کم پگھل رہی تھی۔
ہم اس میں ابھرے ہوئے پتھروں پر قدم رکھتے ہوئے آسانی سے دوسری طرف چلے گئے تھے۔ ایک بار پھر ہم برالڈو کی وادی میں تھے اور ایک میدان میں تھے، دریا کے ساتھ ایک ریتیلا میدان جس میں چھوٹی چھوٹی نیلاہٹ والی جھاڑیاں اور نیلا آسمان اور پہاڑوں پر تھوڑی تھوڑی برف، اور میدان میں ایک راستہ دور تک جہاں تک آپ دیکھ سکیں۔ یہ راستہ ایسا نہ تھا جو نظر آ سکے، اس کا تعین جا بجا آراستہ خچروں کی لید سے ہوتا تھا۔ آپ کسی گائیڈ کی مدد کے بغیر بھی کنکوڈیا پہنچ سکتے ہیں۔ ایک تو آپ اس ٹیلی فون تار کو نظر میں رکھیے جو کہیں پر ایستادہ اور کہیں پر گرے ہوئے بانسوں کے ساتھ بندھی ہوئی کنکوڈیا تک چلی جاتی ہے، اور دوسرے اگر آپ بالکل ہی گمشدہ ہو جائیں تو خچروں کی لید تلاش کریں اور پھر ان کے یعنی خچروں کے نقشے سم پر چلتے جائیں تو کنکوڈیا کیا آپ سیاچین تک پہنچ جائیں گے۔ ویسے یہ ماحولیات والے کم عقل لوگ ہوتے ہیں، یہ ان علاقوں میں خچروں کی لید پر بہت اعتراض کرتے ہیں کہ جی دنیا کے خوبصورت ترین پہاڑی سلسلے کا ماحول خراب ہو چکا ہے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں کہ انشاءاللہ چند برسوں تک کنکوڈیا تک ایک ایسا راستہ بن جائے گا جہاں پر لید ہی لید ہوگی، اور پھر اس لید میں آپ تھوڑی سی مٹی ملا کر پھول اگا سکتے ہیں، اور یوں ماحول مزید خوشگوار ہو جائے گا۔ اور یہ حضرات یہ بھی کہتے ہیں کہ ان علاقوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے خچروں کی پشت کے ساتھ تھیلے باندھ دیے جائیں جیسا کہ مہذب ملکوں میں ہوتا ہے، اور ان کا یہ مطالبہ بھی نہیں ماننا چاہیے کیونکہ پھر وہ کل کہیں گے کہ خچروں کو ٹوائلٹ پیپر بھی سپلائی کیے جائیں جیسا کہ شاید مہذب ممالک میں ہوتا ہے۔ جھولے کے بعد اس ریتیلے اور نیلی جھاڑیوں والے وسیع رقبے میں ہم بڑے مزے سے چل رہے تھے۔ نہ دریا کے اوپر معلق کوئی راستہ تھا، نہ چڑھائی تھی، بس ہموار زمین تھی، اور ہم ایک تندرست دریا کو جھولے پر بیٹھ کر عبور کر آئے تھے۔ اس میدان میں شاید ٹائمنگ ایسی ہوئی تھی کہ ہر 2-4 منٹ بعد سامنے کوئی نہ کوئی ٹریکر یا ٹیم آتی ہوئی نظر آ جاتی۔ ان ٹریکر سے آمنا سامنا ہوتا تو ان کے رویے مختلف ہوتے، کچھ تو دنیا جہاں سے بیزار اپنی دھن میں مگن سر جھکائے بغیر کچھ کہے گزر جاتے، کچھ آپ پر نظر ڈالتے لیکن آپ سے بات کرنا مناسب نہ سمجھتے، اور پھر ایک آدھ دانہ ایسا آ جاتا کہ آپ کو دیکھ کر کھل اٹھتا اور دیر تک ہاتھ تھامے بال بچوں کی خیریت دریافت کرتا رہتا، اور اس سے جان چھڑانا مشکل ہو جاتا۔ دور سے پتہ نہ چلتا کہ آنے والا ٹریکر ہے یا ٹریکری ہے، اس لیے ہماری ٹیم کے ممبران قیافے لگاتے رہتے۔ میرا خیال ہے یہ جو ہے تو یہ آ رہی ہے کیونکہ سرخ جین ہے اور بھری بھری ہے، یہاں سے تو پتہ نہیں چل رہا، لیکن کوئی سنہری بالوں والی بیوی ہے، اور اکثر سرخ جین والی آ نہیں رہی ہوتی تھی بلکہ آ رہا ہوتا تھا کیونکہ اس کی داڑھی بھی ہوتی تھی، اور سنہری بالوں والی بیوی کی بجائے کوئی بابا نکل آتا۔ اور یہیں پر جھولا عبور کرنے کے بعد اس میدان میں سامنے سے ایک ٹریکر خاتون آ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ رکی۔ ہائے، وہ ہانپ رہی تھی۔ کہاں کے رہنے والے ہو؟ پاکستان کے۔ کیا واقعی؟ وہ یقین نہیں کر رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ ان علاقوں میں صرف پورٹرز اور گائیڈ پاکستانی ہوتے ہیں، تم یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ میں نے اسے پہلی بار غور سے دیکھا۔ وہ چھوٹے قد کی ایسی انگریز لڑکی تھی جو لاکھ کوشش کرنے کے باوجود شیلف پر پڑی رہ جاتی ہے، یعنی اس کی شادی نہیں ہوتی۔ شاید وہ بہت اچھی انسان ہو لیکن اس کی جانب زیادہ دیر تک دیکھنے کے لیے محنت درکار تھی۔ بھورے سے الجھے ہوئے بال، اونچے اور میلے سے دانت اور بے جان سی رنگت۔ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ مجھے کسی غیب کا علم جاننے والے نے بتایا تھا کہ اگر تم سکردو سے پرے آخری انسانی بستی سکولے جاؤ اور پھر سکولے سے سفر کرتے ہوئے ایک نیلی جھاڑیوں والے خشک میدان میں پہنچو تو اس کے درمیان میں ایک راستہ ہے، اور اس راستے پر ایک ایسی خاتون تمہیں ملے گی جو دنیا کی حسین ترین خاتون ہے۔ میں یہاں کیا کرنے آیا ہوں؟ میں صرف اور صرف تمہیں ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں۔ تمہاری ایک تصویر اتاروں گا اور چلا جاؤں گا۔ کیا میں تمہاری تصویر اتار سکتا ہوں؟ اس کے چہرے کا رنگ مختلف ہوا اور وہ تھوڑا سا شرمائی۔ تم یقیناً مزاح کر رہے ہو۔ نہیں، میں سنجیدہ ہوں۔ بہت عرصے کے بعد تم جیسی حسین لڑکی دیکھی ہے۔ تصویر اتار لوں؟ ہاں۔ اس نے جلدی سے اپنے بال درست کیے۔ میں نے تصویر اتاری۔
شکریہ، اور آگے بڑھ گیا، اور جب کافی دور جا کر میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں کھڑی تھی، ایک ناقابل یقین حالت میں۔ چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب میرے پیچھے چلے آ رہے تھے۔ آپ نے یہ اچھا نہیں کیا اس لڑکی کے ساتھ۔ مگر کیوں؟ شاید وہ آپ کی باتوں کا یقین کر لے۔ نہیں، وہ اسکولے تک خوش جائے گی، شاید اس کی زندگی میں اتنا خوبصورت لمحہ پہلے نہ آیا ہو، اور پھر سکردو پہنچ کر وہ آئینہ دیکھ لے گی، اور اس کے باوجود اس کے اندر ایک شک رہے گا کہ کیا پتہ کنکوڈیا کی جانب جاتا ہوا وہ پاکستانی جس کی داڑھی میں سفیدی آ رہی تھی سچ کہتا ہو۔ میں واقعی دنیا کی حسین ترین لڑکیوں میں سے ایک ہوں۔ میری بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اس شک میں مبتلا رہے اور یوں زندگی گزار دے۔ خان صاحب، ہم سب اس قسم کے شکوک میں مبتلا زندگی گزار دیتے ہیں۔ ہم وہ تو نہیں ہوتے جو ہم خیال کرتے ہیں۔ زندگی کی شاہراہ پر کسی ایسے نیلے جھاڑیوں والے میدان میں کوئی ہمیں شک میں ڈال دیتا ہے اور ہم اس شک کے سہارے زندگی گزار دیتے ہیں۔ کیا آپ بھی؟ انہوں نے پوچھا۔ میں تو خاص طور پر، میں نے ہنس کر کہا۔ ڈاکٹر صاحب نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ شاہد ٹھیک چل رہا ہے، آہستہ ہے لیکن ٹھیک ہے۔ اور میرے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ کل گھوڑے ہو جائیں گے۔ نہیں خان صاحب، میں گھوڑا نہیں ہونا چاہتا، میری بیوی مجھے ایسے ہی پسند کرتی ہے۔ نہ جی، آپ چلنے کے معاملے میں گھوڑے ہو جائیں گے۔ یہ ٹریکنگ کا اصول ہے کہ انسان پہلے 2 دن اپنے آپ کو موسم اور لینڈسکیپ سے ہم آہنگ کرتا ہے، اس کے بدن کی ٹیوننگ ہو جاتی ہے، اور تیسرے دن زبردست ہو جاتا ہے اور خوب چلتا ہے، یعنی گھوڑا ہو جاتا ہے۔ سامنے سے کچھ اور کوہ پیما چلے آ رہے تھے، اور پھر ان کے پورٹرز چلے آ رہے تھے جو کہ بہت بڑی تعداد میں تھے۔ یہ ایک فرانسیسی ٹیم تھی جو صرف ایک مقصد کے لیے اس علاقے میں آئی تھی کہ کوہ نوردوں اور ٹریکروں اور فوجیوں کا بکھیرا ہوا کوڑا کرکٹ اٹھا لے اور پیک کر کے سکردو لے جائے، تاکہ اس حسین خطوں کا قدرتی جمال داغدار نہ ہو، اس کی خوبصورتی ہمیشہ کے لیے قائم رہے۔ خطے ہمارے ہیں، لیکن ان کے حسن کا خیال غیر ملکیوں کو زیادہ ہے۔ ایک تو ان کافروں کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ السلام علیکم تارڑ صاحب، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک ٹریکر نیلی پی کیپ، سیاہ بنیان اور نیلی جینس میں ملبوس پہلے تو میرے قریب سے گزر گیا اور پھر بھاگتا ہوا واپس آیا۔ جو کچھ آپ کر رہے ہیں؟ میں تو سر، جو لیڈی ہے اسے کنکوڈیا لے کر گیا تھا، اب واپس سکردو جا رہا ہوں۔ میرا نام بگز بنی ہے۔ آپ کا نام بگز بنی کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ خرگوش ہیں؟ نہیں سر، آپ نے ٹھیک طرح سے سنا نہیں، مجھے بگ نبی کہتے ہیں۔ یہ کیسا نام ہے؟ سر، یہاں مختلف گائیڈز کے نام پڑ گئے ہیں۔ لٹل کریم کا تو آپ نے سن رکھا ہوگا، اس طرح ایک بگ کریم ہے، ایک اور گائیڈ جو ہے وہ لٹل نبی کہلاتا ہے، اور مجھے بگ نبی کہا جاتا ہے۔ میں نے بگ نبی کے مختصر اور چھریرے بدن کو غور سے دیکھا۔ اگر تم بگ ہو تو وہ لٹل پتہ نہیں کتنا لٹل ہوگا۔ وہ بہت لٹل ہے سر۔ سر، میں ادھر سے چلا آ رہا تھا اور میں نے آپ کو دیکھا، آگے نکل گیا، اور پھر ایک دم میں نے آپ کو پہچان لیا سر۔ مجھے کوئی خدمت بتائیں جناب، کوئی بھی خدمت۔ آپ کب تک سکردو پہنچ جائیں گے؟ 2 دن میں سر۔ اگر میں آپ کو ایک خط لکھ دوں تو کیا آپ سکردو جا کر پوسٹ کر دیں گے؟ سر، آپ کہیں گے تو لاہور جا کر آپ کے گھر دے آؤں گا۔ لکھیں سر۔ میں نے فوراً اپنا رکسیک کندھے سے اتارا، اس کے پیکٹ میں سے سادہ کاغذ اور مارکر نکالا، اور پھر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اور کہاں بیٹھ گیا تھا، دریائے برالڈو کی وسیع گزرگاہ کے ساتھ ایک ایسے ریتیلے میدان میں جہاں نیلی جھاڑیاں تھیں اور چاروں جانب برفوں والے پہاڑ سر بلند تھے۔ میں یہاں سے گھر والوں کو کیا لکھوں؟ بگ نبی گائیڈ ادھر سے آ رہا تھا۔ میں نے سوچا اس کے ہاتھ تم سب کو ایک چٹھی بھیج دوں۔ ہم پایو کی جانب جا رہے ہیں۔ ہر ایک کہہ رہا ہے کہ موسم بہت خراب ہے، سردی بہت ہے۔ بہرحال جہاں تک جا سکا جاؤں گا۔ قراقرم کے کسی راستے پر، دریائے برالڈو کے کنارے، مستنصر کس جگہ پر بیٹھا اپنے بچوں کو خط لکھ رہا ہوں، جس کے بارے میں معلوم ہی نہیں کہ کہاں ہے، اس کا نام کیا ہے۔ اس دوران شاہد صاحب بھی
احتیاط سے آہستہ آہستہ قدم دھرتے آ گئے، مجھے دیکھ کر سینے پر ہاتھ رکھا اور رک گئے۔ مائی لیڈر، خیریت ہے؟ میں نے بگ نبی کا تعارف کروایا اور خط کے بارے میں بتایا۔ شاہد صاحب نے بھی اپنا ریکسیک اتارا اور پھر مجھ سے کاغذ اور مارکر ادھار لے کر خط لکھنے لگے، بلکہ لکھنے کی تیاری کرنے لگے۔ پھر اپنا ہیٹ کھجا کر بولے، مائی لیڈر، آج تاریخ کیا ہے؟ پتہ نہیں۔ اور خط میں کیا لکھیں؟ پتہ نہیں۔ آپ کیسے لیڈر ہیں کہ آپ کو کچھ پتہ نہیں؟ اسی لیے تو میں لیڈر ہوں کہ مجھے کچھ پتہ نہیں۔ بگ نبی مسکراتا رہا اور پھر ہم دونوں کے خط اپنے تھیلے میں رکھ کر اس لیڈی ٹورسٹ کے پاس چلا گیا جو ہم سے کچھ فاصلے پر کھڑی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شکریہ بگ نبی، کیونکہ وہ دونوں خط لاہور پہنچ گئے تھے۔ سفر پھر شروع ہو گیا۔ دریائے برالڈو کے اس پار ریت کے ٹاپوؤں اور چھوٹی چھوٹی ندیوں سے پرے دور پہاڑوں کے دامن میں دو سیاہ چیزیں تھیں جو کبھی حرکت کرتیں اور کبھی ٹھہر جاتیں۔ میں پھر رک گیا۔ شاید میں ان علاقوں میں پہلی مرتبہ جنگلی حیات کا مشاہدہ کر رہا ہوں، لیکن فاصلہ اتنا زیادہ تھا، 1 کلومیٹر سے بھی کہیں زیادہ، کہ پتہ نہیں چلتا تھا کہ جس جگہ حیات کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے۔ غلام آج میری درخواست پر پورٹرز کے ساتھ آگے نکل جانے کے بجائے ہماری ٹیم کے آخری ممبر کے ساتھ چل رہا تھا، اور میں نے اس کی خدمت میں یہی عرض کیا تھا کہ بھائی صاحب، آپ اور مکمل پورٹر برادری ہم سے آگے نکل جاتی ہے اور گم ہو جاتی ہے۔ فرض کریں ہم میں سے کوئی ایک بیمار ہو جاتا ہے یا زخمی ہو جاتا ہے اور ہم اپنی طے شدہ منزل کے بجائے اسی مقام پر شب بسر کرنا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ مہربانی کریں اور سب سے آخر میں آتے ہوئے آخری ممبر کے پیچھے چلتے ہوئے آئیں۔ چنانچہ وہ میرے پیچھے پیچھے چلا آ رہا تھا۔ غلام، یہ دریا کے پار کوئی جنگلی جانور ہے؟ جنگلی جانور؟ وہ ہنسنے کو تھا لیکن پھر ضبط کر گیا۔ نہیں صاحب، یہ تو زو ہے۔ اسکولے کے لوگ ادھر اپنا زو چھوڑ جاتے ہیں، پھر کئی دن بعد لے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے ان کو یہاں سے کوئی چرا نہیں سکتا۔ ہاں ظاہر ہے، چرا کر ادھر سے جائے گا تو اسکولے ہی سے گزرے گا، دوسری طرف سے جائے گا تو کیٹو چلا جائے گا۔ درست ہے۔ میں نے سر جھٹکا اور پھر چلنے لگا۔ غلام، آج کھانا کدھر ہوگا؟ باردومل میں ہوگا۔ اور پایو کتنے بجے پہنچیں گے؟ پایو نہیں پہنچیں گے صاحب، باردومل میں یا ذرا آگے رات کریں گے، آرام کریں گے۔ نہیں، آج ہمیں پایو پہنچنا ہے۔ ٹھیک ہے صاحب۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ غلام نے آج پایو نہ پہنچنے کا فیصلہ کیوں کر لیا ہے۔ زمین ہموار ہی چل رہی تھی، کئی مقامات پر صحرائی ٹکڑے بھی آئے، منظر میں خوش نمائی بہت کم تھی۔ خشک پہاڑ، دریائے برالڈو کا ریتیلا کنارہ اور چھوٹی چھوٹی جھاڑیاں۔ دوپہر کے وقت ہم ایک ہموار ریتیلے علاقے میں پہنچے۔ چٹانوں کے عین نیچے سرخ اور نیلے پیلے سے خیمے نصب تھے اور لگتا تھا کہ یہاں لوگ شب بسر نہیں کرتے، باقاعدہ چند روز کے لیے قیام کرتے ہیں۔ کچھ غیر ملکیوں سے سلام دعا ہوئی اور ہم آگے بڑھ گئے۔ ایک نیلے خیمے کے اندر چند مقامی لوگ اپنے درمیان میں پلاؤ کا ایک دیگچہ رکھے اس پر جھکے ہوئے تھے۔ جتنی دیر میں اس کے کھلے دروازے کے سامنے سے گزرا، اتنی دیر میں ان میں سے ایک کو میں نے نور حیات کی شکل کا سمجھا۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ وہ نور حیات ہی تھا۔ صاحب، آپ ادھر؟ اتنی دیر میں ان میں سے ایک کو میں نے نور حیات کی شکل کا نور حیات کی شکل کا سمجھا۔ وہ فوراً باہر آ گیا۔ وہ نور حیات ہی تھا۔ صاحب، آپ ادھر کیسے آ گئے؟ وہ سخت حیرانی میں مبتلا تھا۔ میری اور اس کی پہلی ملاقات راولپنڈی کے ڈنر ہوٹل میں ہوئی تھی، جب وہ کرنل مبشر کے ہمراہ جان سمولیج کی کیٹو نارتھ پار مہم کے ساتھ جا رہا تھا۔ دوسری بار ہنزا میں ملی تھی اور دوسری بار ہنزا میں مل گیا تھا، اور ابھی 2 روز پیشتر اسکولے کی طرف وادی برالڈو میں سفر کرتے ہوئے مجھے نور حیات یاد آ گیا۔
کس طرح وہ ایک پیاسے کرنل مبشر کے لیے برولڈو گورج میں اتر کر پانی لے آیا تھا۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ وہ مجھے ایک خیمے میں جھانکنے سے مل جاتا ہے۔ اگر میں باردمل کیمپنگ میں چلتے ہوئے اس نیلے خیمے کی طرف نگاہ کرتا تو وہ نہ ملتا۔ میں نے اسے اپنی مہم کے بارے میں بتایا۔ تم کھانا کھا لو، ہم بھی لنچ کے لیے یہیں رک رہے ہیں۔ نہیں، آپ کے لیے میں کھانا لے کر آتا ہوں، اس نے بہت اصرار کیا۔ یہ اچھا نہیں لگے گا کہ تقریباً 30 لوگوں میں سے صرف میں آپ کے ساتھ کھانا کھا لوں۔ تو سب لوگوں کے لیے کھانا بنا لیں گے۔ وہ پہلے کی نسبت صحت مند ہو چکا تھا، بلکہ قدرے موٹا ہو رہا تھا، اور اس کی ناک کا ایک حصہ پہلے کی طرح بار بار پھڑکتا نہیں تھا۔ غلام نے لنچ کے لیے روٹیاں کورفون سے ہی پکا لی تھیں، اور انہیں جب شہد اور اچار کے ساتھ کھایا گیا تو یقیناً سب کو سواد آ گیا۔ روٹی سے پیشتر سوپ، اور وہ بھی چینی سوپ، اور پھر گرم کافی۔ باردمل میں آلودگی کے آثار بہت نمایاں تھے۔ دریا کے ساتھ اس ریتیلے علاقے میں جا بجا خالی ڈبے، پلاسٹک کی بوتلیں، لفافے، جلی ہوئی لکڑیاں اور ایسی چیزیں نظر آ رہی تھیں جو حضرت انسان کی لاپرواہی اور کورے ذوقی کا ثبوت دیتی تھیں۔ نور حیات اپنے خیمے کے پاس ٹین کے ڈبے کوٹ رہا تھا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ باردمل میں جتنے ٹین کے ڈبے ہیں انہیں کوٹ کر اپنے ساتھ لے جاؤں اور سکردو پہنچ کر ڈیلیور کر دوں۔ میں جس ٹیم کے ساتھ ہوں اس نے اپنے سفر اور قیام کے دوران کاغذ کا ایک پرزہ یا سویٹ کا ایک ریپر بھی ان علاقوں میں نہیں پھینکا، لیکن بہت سارے لوگ بہت زیادہ لاپرواہ ہیں۔ آپ آگے جا کر دیکھیں کہ کیمپنگ سائٹس کا کیا حال ہے۔ تارڑ صاحب، ان علاقوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے آپ بھی کچھ کیجیے۔ ہم ادھر اسلام آباد میں بہت کچھ کر رہے ہیں نور حیات، بین الاقوامی سیمینار کروا رہے ہیں اور NGOs کام کر رہی ہیں۔ ماحولیات کی وزارت الگ ہے جو بہت سوچ بچار کر رہی ہے۔ اس کے افسران اتنے فکر مند ہیں کہ اکثر بین الاقوامی سیمینارز میں شرکت کرتے رہتے ہیں۔ ان میں ماحول کو بہتر بنانے کی ایک لہر دوڑ رہی ہے۔ یہ لہر یہاں تک تو نہیں پہنچی۔ یہاں تک ماحولیات کے افسران کو دراصل ان علاقوں کا پتہ نہیں ہے کہ یہ کدھر ہیں، ورنہ وہ لہر یہاں تک بھی پہنچ جاتی۔ آپ مذاق کرتے ہو سر، آج آپ کدھر رات کرے گا صاحب؟ پایو میں۔ شام کو پہنچے گا؟ راستہ زیادہ خطرناک تو نہیں؟ نہیں، زیادہ خطرناک تو نہیں۔ ایک دو جگہ ہیں جہاں سے کبھی کوئی پورٹرز وغیرہ گرتا ہے۔ راستہ ٹھیک ہے صاحب۔ چلیں صاحب۔ غلام ریکسیک اٹھائے میرا منتظر تھا، کیونکہ پورٹرز جا چکے تھے، اور ٹیم ممبر کھانے کے بعد کی نیم غنودگی میں ذرا جھومتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ نور حیات، ہمارے ساتھ ایک ڈاکٹر ہے، یہاں کوئی بیمار تو نہیں؟ نہیں صاحب، ویسے ہمارے گروپ میں ایک نرس ہے۔ نرس ہے؟ میاں صاحب چونکے، پھر تو ہم بیمار ہیں۔ آپ اسے دیکھ لیں گے تو زیادہ بیمار ہو جائیں گے۔ نور حیات ہمیں کیمپنگ کے آخر تک چھوڑنے آیا۔ بس اسی طرح پھر ہم کبھی مل جائیں گے صاحب، کسی پہاڑی راستے پر۔ سکم ڈونگنی سوک۔ سکم ڈونگنی سوک یعنی میرے سوکھے ہوئے کانٹے میں ایک رات۔ وہاں بھی ریت تھی، سوکھی چٹانوں کے سائے میں جھاڑیاں تھیں۔ برالڈو ذرا پرے تھا اور سنائی نہیں دیتا تھا، اور جو ہمارے سفر کا رخ تھا وہاں ایک مرتبہ پھر نیلگوں چوٹیوں پر برف دکھائی دیتی تھی، اور اس مقام پر ہم 3 بجے پہنچ گئے۔ پورٹرز سامان کندھوں سے اتار کر آرام کر رہی تھی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، غلام مزے سے ٹہلنے کے انداز میں چلتا آ رہا تھا۔ غلام، وہ اڑتا ہوا میرے پاس پہنچ گیا۔ یہ پورٹر کیا کر رہے ہیں؟ آرام کر رہے ہیں سر۔ یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ آرام کر رہے ہیں، لیکن ابھی صرف 2 گھنٹے پیشتر ہم نے باردمل میں جو آرام کیا ہے۔ تو ادھر چائے پیے گا؟ ادھر چائے پیے گا تو پایو کیسے پہنچے گا؟ یہاں سے پایو تک کا کتنا فاصلہ ہے؟ 4 گھنٹے تو لگیں گے صاحب۔ میں تو ادھر رات کرتا ہے اور پھر کل جائے گا۔ دیکھو غلام، ادھر رواج ہے کہ پورٹر لوگ پایو میں ایک دن ریسٹ کرتا ہے اور روٹی پکاتا ہے اور راشن تقسیم ہوتا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ تو اگر ہم آج پایو نہیں جاتے، کل جاتے ہی تو پھر پرسوں ریسٹ ہوگا، اس طرح ایک دن ضائع ہوگا۔ ہم ابھی کافی بہتر حالت میں ہیں، پایو تک چل سکتے ہیں۔ صاحب آپ ادھر ٹھہرو، میں پورٹر سے بات کرتا ہوں۔ اگر ہم ادھر رات کرتا ہے تو کل بہت جلدی پایو پہنچے گا اور پرسوں آرام نہیں کرے گا، آگے جائے گا۔ تو پورٹر سے بات کر لو۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنا ریکسیک اتار کر کھولا اور سلیپنگ بیگ نکال کر ریت پر بچھایا اور دراز ہو گئے۔ چودھری صاحب، کیا یہ ضروری ہے کہ ہم ہر شام تھکے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، بھوکے پیاسے قدم گھسیٹتے اپنی اگلی منزل پر پہنچ جائیں؟ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ابھی تھکے بھی نہ ہوں، حواس میں ہوں اور کسی مقام پر یوں سلیپنگ بیگ نکال کر ریت پر بچھائیں اور لیٹ جائیں؟ یہ نہیں ہو سکتا؟ لیکن ڈاکٹر صاحب، پایو کہاں جائے گا؟ ادھر بالتورت گلیشیئر کے دامن میں ہی رہے گا۔ ہم کل چلے جائیں گے۔ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ ہمارے پیچھے پولیس تو نہیں لگی ہوئی ہے، یہیں ٹک جائیں، ابھی دن ہے، ابھی تھکاوٹ نہیں ہے، ذرا انجوائے کریں۔ مجھے ڈاکٹر صاحب کا یہ جواز پسند آیا۔ کبھی منزل سے پہلے جب آپ اچھی حالت میں ہوں، آپ کے قدم گھسٹتے نہ ہوں، تب بھی تو رک جانا چاہیے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کی زبان باہر نکلی ہو اور وہ گرتا پڑتا کہیں پہنچے اور سلیپنگ بیگ پر ایک آٹے کی بوری کی طرح گرے اور گرا رہے۔ غلام واپس آیا تو اس نے بھی اچھی خبر سنائی۔ صاحب، اگر ادھر رات کرے گا تو پورٹرز پایوں میں ریسٹ نہیں مانگے گا، پرسوں آگے جائے گا۔ لینڈ ہو۔ ڈاکٹر صاحب نے کسی سمندری کپتان کی طرح منزل کو دیکھتے ہوئے نعرہ لگایا، سجنوں رکسیک اتارو، سجنوں رکسیک اتارو اور ریلیکس کرو۔ پورٹر سامان کھولنے لگے اور غلام نیلی ترپال کو ایک چٹان کے ساتھ باندھ کر کچن کا سائبان تیار کرنے لگا۔ ہم اپنے اپنے خیمے ایستادہ کرنے لگے۔ یہ واقعی ایک بہت باکمال جسمانی لطف تھا کہ اب زیادہ تھکے ہوئے نہیں، دن کا پچھلا پہر ہے اور ادھر چٹان کا یہ سایہ ہے، لیکن میدان میں اور دریا پر دھوپ ہے، اور پہلے غلام آپ کو انرجائل کے 2 گلاس پلاتا ہے اور پھر آلو کے قتلے فرائی کر کے ٹماٹر سوس کے ہمراہ پیش کرتا ہے، اور آپ نے کہیں نہیں جانا، ادھر ہی رات کرنا ہے۔ غلام، اس جگہ کا نام کیا ہے؟ میں نے بوٹوں کے تسمے اتارتے ہوئے پوچھا، اور اس نے جواب میں کچھ ڈم ڈم ڈی ڈی ڈنگ ڈنگ قسم کا نام لیا۔ دوبارہ بتاؤ اور ایک ایک لفظ پر ٹھہر کر بتاؤ۔ سکم ڈونگنی سوکھ، اس نے ٹھہر ٹھہر کر بتایا، اور میں نے اسی وقت اسے اپنے کاغذ پر لکھ لیا، ورنہ مجھے یہ سکم ڈونگنی سکھ کہاں یاد رہ سکتا تھا۔ اس کا مطلب بھی کچھ ہے یا بس یوں ہی ڈنگ ڈنگ ڈونگ ڈونگ ہے؟ مطلب ہے نا سر، میرا سوکھا ہوا کانٹا۔ کیا نام ہے؟ میرا سوکھا ہوا کانٹا؟ میرا بھی تو ہے، ڈاکٹر صاحب نے نعرہ لگایا۔ اور میرا بھی، شاہد صاحب نے ہاتھ کھڑا کر دیا۔ اتنی دیر میں مرزا صاحب پاس سے گزرے تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا، کیوں مرزا صاحب، آپ کا بھی ہے؟ مرزا صاحب سرخ ہو گئے۔ اس طرح کی باتیں نہ پوچھا کریں سر۔ آہستہ آہستہ ہوا چلنے لگی، لیکن اس میں ابھی ٹھنڈک نہیں تھی۔ میں اپنے سفری نوٹس لکھنے کے لیے جھاڑیوں سے پرے ایک پتھر سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ میرے نیچے ریت تھی اور کھسکتی تھی۔ میں نے اس سفر کے دوران زیادہ نوٹس نہیں لیے تھے، اور پہلی مرتبہ ڈائری کے بجائے کھلے کاغذوں پر یادداشتیں لکھی تھیں۔ اس قسم کے پہاڑی ٹریک کے بارے میں آپ کیا یاد رکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میں یہی لکھ سکتا تھا کہ اس وقت ہم بردمل کے علاقے میں ہیں اور سوکھے ہوئے کانٹے میں ہیں، اور یہ ایک ریتیلا جھاڑیوں سے بھرا ہوا میدان ہے، اور ذرا ہٹ کر دریائے برالڈو بہتا ہے۔ اور آپ کیا لکھ سکتے ہیں؟ پہاڑوں کو، کوہستانی لینڈسکیپ کو بیان کرنا آسان نہیں ہوتا۔ آپ ایک پہاڑ کے بارے میں کیا کچھ کہہ سکتے ہیں؟ آسمان سے باتیں کرتے ہوئے پہاڑ، بلند پہاڑ، برف پوش چوٹیاں، برف پوش بلندیاں، اونچے اونچے پہاڑ، نیلگوں چوٹیاں، آسمان کو چھوتی چوٹیاں۔ اور جب آپ کسی پہاڑی دریا کو بیان کرتے ہیں تو وہ دریا پرشور، شوریلا، پتھروں پر اچھلتا، سر پٹکتا، جھاگ اڑاتا کے علاوہ اور کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے؟
چنانچہ کوہستانی لینڈسکیپ کو بیان کرتے کرتے آپ کی تحریر میں ایک یکسانیت در آتی ہے۔ اسی یکسانیت سے بچنے کے لیے میں اپنے احساس کو اور آس پاس کے موسم کو زیادہ اہمیت دیتا ہوں۔ میں ایک لینڈسکیپ یا اس کے منظر کو دیکھ کر اسے یاد رکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور پھر واپسی پر اسے اپنے سامنے دوبارہ زندہ کرنے کا جتن کرتا ہوں، اور جب میں وہ منظر بیان کرتا ہوں تو اس میں اس منظر سے جدائی کی کسک بھی شامل ہو جاتی ہے۔ اس لینڈسکیپ کے لیے اداسی بھی تحریر میں جھلکنے لگتی ہے، اور جب لکھتا ہوں تو اس لمحے کی محرومیاں اور ناکامیاں بھی اس میں شامل ہونے لگتی ہیں۔ شاید اسی لیے میرے بارے میں کہا جاتا ہے کہ میرے سفر ناموں میں فکشن بھی سرایت کر جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کسی شخص کے ساتھ گفتگو کریں اور اسی لمحے اپنی لکھنے والی میز پر براجمان ہو کر اس گفتگو کو قلم بند کر لیں، وہ قدرے مختلف ہوگی، اس میں آپ کی خواہشیں شامل ہو جائیں گی، وہ بالکل لفظ بلفظ وہ نہ ہوگی جو کہ تھی۔ بس میں جو منظر بیان کرتا ہوں وہ بھی ذرا مختلف ہو جاتے ہیں، مقام وہی رہتا ہے، اس مقام کے پتھر، جھاڑیاں، پہاڑ اور موسم وہی رہتے ہیں، لیکن اس میں خود شامل ہو جاتا ہوں، اور مجھ میں حقیقت بھی ہے اور فینٹیسی بھی۔ میں ایک منشی نہیں ہوں کہ جو سامنے ہے اسے دیکھا اور کاغذ پر اس کی فہرست بنا دی۔ میں نے مناظر کو ہو بہو ویسا ہی دیکھنا ہے جیسے کہ وہ ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ ان مناظر کی تصویریں دیکھ لے، لفظوں کو پڑھنے میں وقت ضائع نہ کرے۔ مرزا صاحب جدھر بھی گئے تھے واپس آ رہے تھے، اور بچوں کی طرح بے حد صاف ستھرے اور نکھرے ہوئے لگ رہے تھے۔ مرزا صاحب، ادھر کوئی منہ ہاتھ دھونے کا انتظام بھی ہے؟ سر، ادھر تو نہانے کا انتظام ہے۔ نہانے کا؟ میری باچھیں کھل گئیں۔ مرزا صاحب، میں آپ کا ایک مائنر سا بزرگ ہوں، مجھ سے مذاق مت کریں۔ کیا واقعی؟ سچ کہہ رہا ہوں سر۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ مرزا صاحب اکثر پہاڑوں پر جاتے رہتے تھے، اور کیا پتہ کسی بلندی پر کچھ اثر وغیرہ ہو گیا ہو اور موصوف دریائے برالڈو میں ڈبکی لگا آئے ہوں۔ آپ بھی نہا آئیں؟ انہوں نے دریا کی طرف اشارہ کر دیا۔ نہ، مجھے نہانے کا شوق ہے اور نہ ہی ڈوبنے کا۔ سر، ڈوبنے کا؟ وہاں تو چلو بھر پانی ہے۔ کہاں؟ اب میری شاخ امید پھر سرسبز ہو گئی۔ یہاں اس کیمپنگ گراؤنڈ میں جب ہم داخل ہوئے تھے تو راستے میں پتھروں کے ڈھیر نہیں تھے، بس وہاں پر اوپر سے کوئی چشمہ آ رہا ہے۔ پہلے میں نے ہاتھ منہ دھویا تو پانی اچھا لگا، پھر میں نہانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب بہت دیر سے کان لگائے سن رہے تھے، وہ ابھی اٹھ کر میرے پاس آ گئے۔ تو پانی ایسا ہے کہ نہایا جا سکے؟ بالکل جی، ویسے ٹھنڈا تو ہے اور گلیشیئر کا ہے، لیکن دل کڑا کر کے ایک مگ ڈال لیں تو پھر کام آسان ہو جاتا ہے۔ پانی میرے خاندان کے جینز میں شامل ہے، شاید اس لیے کہ ہمارا گاؤں دریائے چناب کے کنارے تھا، اور میرے والد کے لیے یہ معمولی بات تھی کہ وہ تیرتے ہوئے دوسرے کنارے پر جائیں اور میرے دادا جان کو ناشتہ دے کر پھر گاؤں واپس آ جائیں اور پھر خود ناشتہ کریں۔ ایک بار بڑے سیلابوں کے دوران ابا جی شاہد راہ سے کھکڑ منڈی تک پانی میں چلتے اور تیرتے گئے تھے، اور یہ فاصلہ 40 میل سے اوپر تھا۔ میں نے ڈبکیاں لگانے کا ابتدائی کورس کھکڑ منڈی کے غلیظ جوہڑوں میں کیا تھا، پھر سوئٹزرلینڈ اور سویڈن اور انگلستان کی جھیلوں میں نہائے تھے، لیکن وہ لطف نہ آیا جو ان جوہڑوں میں ڈبکی لگا کر باہر آنے پر آتا تھا، کہ بالوں میں کائی پھنسی ہوئی ہو اور ایک کان میں کوئی بوٹی ہو اور دوسرے میں شاید کوئی چھوٹا موٹا مینڈک ٹرٹرا رہا ہو، اور شاید کاندھے پر ایک آدھ بطخ بھی براجمان ہے۔ مجھ سے اگلی نسل میں پانی کے لیے رغبت تو ہے، لیکن آؤٹ ڈور کا فیشن نہیں ہے۔ انڈور یعنی غسل خانوں میں زیادہ نہاتے ہیں۔ سلجوق کو بھی صاف ستھرائی کا بے حد شوق ہے، غسل خانے میں جا کر باقاعدہ آباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر میں بھی ٹرائی مارتا ہوں، بہت دن ہو گئے نہائے ہوئے۔ میں اٹھنے لگا تو ڈاکٹر صاحب نے میرا کندھا پکڑ کر بٹھا دیا۔ چودھری صاحب، آپ کی عمر ہے کنکوڈیا کے راستے میں برفیلے پانیوں میں اسنان کرنے کی۔ ہم واپس جا کر کیا جواب دیں گے کہ تارڑ صاحب اچھے بھلے تھے، بس تولیہ کندھے پر ڈال کر گئے تھے تو واپس نہیں آئے، جا کر دیکھا تو قدرتی حالت میں تھے اور بس ہنس رہے تھے۔ آپ بیٹھیں، پانی کا درجہ حرارت پہلے میں چیک کرتا ہوں۔ شاہد صاحب، آپ نے آنا ہے؟
شاہد صاحب بڑے غور سے ہماری باتیں سن رہے تھے۔ انہوں نے ڈاکٹر صاحب کی دعوت پر فوراً لبیک کہا اور تولیہ کندھے پر ڈال لیا۔ دراصل شاہد صاحب کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا بلیک میل بھی کرتے تھے۔ شاہد صاحب راستے میں یوں ہی سستانے کے لیے بیٹھے ہی تو ڈاکٹر صاحب نے ان کے قریب جا کر بڑی مایوسی سے سر ہلانا ہے اور کہنا ہے، آپ کی طبیعت تو شاید پھر خراب ہو گئی ہے۔ تو اس پر شاہد صاحب چھلانگ مار کر اٹھ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے، نہیں سر، اور یہ جا وہ جا، یا پھر ان کی نبض دیکھنے لگیں گے۔ شاہد صاحب، میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ جی تو نہیں چاہتا کہ آپ کو سکردوں واپس بھیج دوں، لیکن شاہد صاحب کو مسلسل یہ خدشہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب کسی بھی وقت انہیں نااہل قرار دے کر واپسی کا مشورہ دے سکتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان کی کوئی بھی بات نہ ماننے کا رسک نہیں لے رہے تھے۔ اور ہاں مرزا صاحب، ڈاکٹر صاحب ذرا شرارت کے موڈ میں تھے۔ نہانے کے لیے کوئی اوٹ یا کوئی روپوشی کا بندوبست ہے یا کھلا میدان ہے؟ سر، آپ مجھ سے سینئر ہیں، آپ سے کیا عرض کروں؟ مرزا صاحب ذرا شرمندہ ہوئے۔ ہے تو کھلا میدان، لیکن یہاں تو وہی دنیا کی نکڑ ہے تو کھلا میدان، لیکن یہاں تو وہی دنیا کی نکڑ ہے جہاں بندہ تے بندے تی ذات ہوئے، آپ کو دیکھنا کس نے ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ آپ قدرتی حالت میں نہا کر آئے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہوئی؟ نہیں، بس ایک پورٹر ادھر آ نکلا تھا پانی لینے کے لیے، میں نے اسے شو شو کیا تو وہ گیا ہی نہیں، دانت نکالنے لگا اور پانی لینے کے بعد گیا۔ بس پورٹرز کا خیال رکھیے گا۔ مرزا صاحب، آپ بھی اس پورٹر کا خیال رکھیے گا جو شو شو کرنے پر بھی نہیں گیا تھا۔ دونوں ہنستے ہوئے چلے گئے۔ عجیب حس مزہ ہے ڈاکٹر صاحب کی، مرزا صاحب نے ناک چڑھا کر کہا، اور کچن کی جانب گرم کافی کی امید میں چلے گئے۔ میں اپنے سفری نوٹس کی طرف متوجہ ہوا، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ کیا لکھوں۔ شاہد اور ڈاکٹر صاحب واپس آتے دکھائی دیے۔ اللہ معافی، شاہد صاحب کانوں کو ہاتھ لگا رہے تھے۔ پانی ہے کہ ٹھنڈے کھن کھجورے ہیں جو بہتے چلے جا رہے ہیں؟ نہا کر نہیں آئے؟ میں نے پوچھا۔ چودھری صاحب، میں نے پانی کو ایک انگلی سے چیک کیا تو اسے طبی نقطہ نگاہ سے انسانی صحت کے لیے مضر پایا، چنانچہ اجتناب کیا اور تولیے کو گیلا کر کے چہرے پر ٹاکی پھیر لی۔ لیکن مرزا صاحب کیسے نہا آئے ہیں؟ یہ تو اب ہم اس پورٹر سے جا کر پوچھتے ہیں جو شو شو کرنے پر بھی نہیں گیا تھا اور دانت نکالتا ہوا انہیں دیکھ رہا تھا۔ پوچھیں گے کہ مرزا صاحب کو کس حالت میں دیکھا۔ اب پتہ نہیں کہ دونوں پر سکم ڈونگنی سوک کی تنہائی کا اثر ہو گیا تھا اور مجھ سے مذاق کر رہے تھے، یا سچ مچ پانی اتنا سرد تھا کہ وہ چہروں پر تولیہ پھیر کر آ گئے تھے۔ یہ جاننے کے لیے کہ حقیقت کیا ہے، میرا نہانا یا نہانے کی کوشش کرنا بہت ضروری تھا۔ اوپر سے بلندی سے چٹانیں اور پتھر بہہ کر آئے تھے اور یقیناً کسی بڑے گلیشیئر کے پگھلنے سے آئے تھے، اور ان چٹانوں میں جگہ بناتا وہ چشمہ تھا یا گلیشیئر کا پانی تھا جو واقعی چلو بھر ہی تھا۔ جہاں وہ ریت پر بہتا تھا وہاں اسے ریت سے الگ کر کے اٹھانا مشکل تھا۔ البتہ ایک مقام میں نے ایسا تلاش کر لیا جہاں یہ پانی ایک چھوٹی سی دھار کی صورت گر رہا تھا۔ اس کے نیچے اگر کافی کا مگ رکھ دیا جائے تو یقیناً قطرہ قطرہ مگ میں شود کا امکان ہو سکتا ہے۔ میں نے اپنا تولیہ اور صابن ایک پتھر پر رکھا اور پھر ذرا جھجکتے ہوئے شرٹ اور جینز اتاری۔ اب میں تھا اور بس میں ہی تھا، اور قراقرم کی ٹھنڈی ہوا تھی جو زندگی میں پہلی مرتبہ مقامات آہو فغاں کو براہ راست لگ رہی تھی اور بہت ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ اور جب میں نے دل کڑا کر کے پانی کا پہلا مگ اپنے بدن پر ڈالا ہی تو مقامات تو تقریباً غائب ہو گئے اور آہو فغاں باقی رہ گئے۔ اگر ایک بچہ کسی گلیشیئر کی کوکھ میں پیدا ہوا ہو اور اس میں سے جنم لینے والی برفیلی ندی میں بہتا ہوا دنیا میں وارد ہوا ہو تو شاید وہ اسی طرح یخ اور کھٹکتا ہوا محسوس کرے کہ جس طرح پورے 5 مگ پانی کے ساتھ نہانے کے بعد میں محسوس کر رہا تھا۔ اور میں یہ بھی محسوس کر رہا تھا کہ یہ کپڑے وغیرہ بالکل ہی بے فضول ہیں اور مجھے یوں ہی کیمپ میں واپس چلے جانا چاہیے۔ بہرحال میں نے جینز چڑھائی اور بنیان پہن کر پتھروں میں قدم رکھتا کیمپ کی جانب چلنے لگا۔ راستے میں ایک مقام پر میں نے
برالڈو کو ایک عجیب روشنی میں دیکھا۔ اس کے ایک حصے پر جہاں پچھلے پہر کی دھوپ زرد ہو رہی تھی، ایک ٹھہراؤ سا تھا، جیسے پانی یہاں سست ہو گیا ہو، لہریں سلو موشن میں اٹھ رہی ہوں، اور اس کی بے پناہ وسعت میں جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ صرف میں تھا۔ میں کیمپ واپس آیا تو ہاتھ اٹھا کر فضا میں لہراتا ہوا اپنے آپ سے باتیں کر رہا تھا۔ تھینک یو برالڈو، تم نے مجھے اپنے پاس بلایا، یہ منظر دکھلائی، تھینک یو ویری مچ۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھ لیا۔ چودھری صاحب، یہ آپ کس سے باتیں کر رہے ہیں؟ برالڈو سے۔ برالڈو سے؟ ذرا نبض تو دکھائیے۔ میں بالکل ٹھیک ہوں خان صاحب، اور میں برالڈو سے ہی باتیں کر رہا تھا۔ اور کیا برالڈو بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو تھا؟ نہیں، شکر گزار تو میں تھا۔ آپ سیریس تو نہیں ہو سکتے؟ ڈاکٹر صاحب نے اپنی طفلانہ مسکراہٹ بکھیر کر کہا۔ میں بالکل سیریس ہوں، میں پچھلے کئی روز سے برالڈو سے باتیں کر رہا ہوں، صرف آپ کو آج خبر ہوئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے مجھے تشویش بھری نظروں سے دیکھا۔ نہ، مجھے اس طرح نہ دیکھیں، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ میں جب ٹریک پر چل رہا ہوتا ہوں، نظریں جھکائے مشقت کرتا ہوا، تو میں چپ تو نہیں رہتا، میں باتیں کرتا ہوں، راستے میں جو بھی چیز ہو اس کے ساتھ باتیں کرتا ہوں۔ مثلاً آپ برالڈو سے کیا باتیں کرتے ہیں؟ اس کا انحصار اس بات پر ہے کہ اس وقت میں کہاں ہوں۔ اگر تو میں دریا کے ساتھ ساتھ زیادہ پرخطر راستے پر نہیں، تو پھر میں ذرا فرینڈلی ہو جاتا ہوں کہ ہاں بھائی برالڈو صاحب، کیا حال ہے؟ یار کیوں اچھل رہے ہو؟ تم کیوں غصے میں ہو؟ تم نے خود ہی تو بلایا تھا اپنے پاس، اب ناراض ہو جاتے ہو؟ اور اگر میں کسی پرخطر راستے پر نیچے بہت گہرائی میں برالڈو کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں، بڑے بھائی جان برالڈو جی، سر آپ نے ہمیں اپنے پاس نہیں بلانا۔ نہ، مہربانی ہے آپ کی، تھینک یو ویری مچ۔ بہت دلچسپ، ڈاکٹر صاحب نے سر ہلایا، اور یہ کیفیت شاید پہلی بار سامنے آئی ہے۔ خان صاحب، اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے تو آپ غلطی پر ہیں۔ میں تو اسلام آباد میں صبح سویرے ٹیلی ویژن اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے جب گلگت یا سکردو کے جانے والے طیارے کو دیکھتا ہوں تو اس کے ساتھ بھی باتیں کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ڈاکٹر صاحب ہنسنے لگے۔ آپ کا کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہمارے سب کے درمیان ایک فقرہ مسلسل گردش کرتا تھا، اور وہ تھا مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ اگر کوئی حماقت آمیز بات منہ سے نکل گئی ہے تو معاف کیجیے گا، مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ اگر آپ اداس ہیں تو معاف کریں، مجھ پر بلندی کا اثر ہو گیا ہے۔ کھانے میں نمک زیادہ ہے تو غلام پر بلندی کا اثر۔ مرزا صاحب اپنے انسٹرکٹر کو یاد کرتے ہیں تو بلندی کا اثر۔ میاں صاحب بیچاریوں کی یاد میں سرد آہیں بھرتے ہیں تو اور سویرے سویرے قبض ہو گئی ہے تو۔ ویسے آپ پر تو یقیناً بلندی کا اثر ہو چکا ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسلسل مسکرا رہے تھے۔ لیکن آپ ٹیم کے لیڈر ہیں، اگر آپ کو واپس بھیج دیں تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کو برالڈو سے باتیں کرنے کی اجازت ہے چودھری صاحب۔ شکریہ خان صاحب، میں نے کہا۔ سکم ڈومنی سوک میں کوروفون کی طرح خیمے میں کسی ندی کے بہاؤ کے بجائے رات کو جھاڑیوں میں ریت کی سرسراہٹ سنائی دیتی تھی۔ رات کو تیز ہوا اڑاتی تھی اور وہ خیمے کے پردے پر گرتی جاتی تھی۔ صبح ہمیں پایو جانا تھا، اور آج کی شب ہم کہاں تھے؟ سکم ڈونگنی سوک میں۔ کیا میں نے اپنے وحشی ترین خوابوں میں یہ بھی سوچا تھا کہ کبھی میں ایک ایسے مقام پر شب بسر کروں گا کہ جس کا نام میرا سوکھا ہوا کانٹا ہوگا؟